السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے پیارو، آج کا یہ پروگرام اللہ کریم علاقے والوں کے لیے، پروگرام کے میزبانوں کے لیے اور سارے عالم کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا، گھریلو اور کاروباری زندگی میں خیر کا اور مرتے وقت ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بناوے۔ تلاوت کرنے والے نے تلاوت میں، نعت پڑھنے والے نے نعت میں، نقابت کرنے والے نے نقابت میں، اشتہارات کو لگانے والے نے اپنی اس محنت میں، اور اشتہار کا عنوان تاریخ سے لے کر اب تک جتنے انتظامات ہوئے اور آپ حضرات کے لیے جو کھانے کے انتظامات کیے گئے، ان سب کے نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ ہمارا پیغام ہر جگہ پہنچ جائے اور ہر انسان جس نے کلمہ پڑھا ناکامی والی زندگی چھوڑ کر کامیابی والی زندگی گزارے اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر لوٹے۔
اور جتنی کوشش آپ حضرات کے اس پروگرام بنانے میں اور اتنی ہی کوشش آپ حضرات کی اس پروگرام میں شرکت کر کر اس پروگرام کو کامیاب کروانے میں ہوئی۔ علماء کرام کچھ آئے، کچھ آ کے چلے گئے، کچھ ابھی تک الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ حضرات ایک دو یہاں سے گئے، کوئی چلے گئے۔ اللہ کریم کسی کو بھی محروم نہ فرماوے، اور اول تاخیر تک انوارات کی بارش ہیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کا فضل جتنا شامل حال ہے، اللہ رے کو جھولی بھر کر اللہ اپنی شایان شان عطا فرماوے۔ دیکھو بھائی، انسان اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں، جتنی مرضی عقل کو استعمال کر لے اور جتنی مرضی اونچے عہدے پہ چلا جائے، جتنا مرضی انسان اڑان اڑ لے، لیکن اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں۔ عقل بھی ہو، عہدہ بھی ہو، دین کے عہدے کے اندر ہو، دنیا کی سرداری ہو، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ رہے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مکے کے کافر جب تنگ آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی دعوت سے، پہنچ گئے یہ مدینہ شریف، اہل یہود سے کہنے لگے کہ بھئی ہم تو تنگ آگئے، ہر ہتھ کنڈا ہم نے استعمال کر لیا، لیکن اللہ کا نبی ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، ہر طرف سے ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، تو تم ایسی کچھ بات کر دو کہ ہم جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ دیں اور وہ بات سن کر خاموش ہو جائے، جواب نہ دے سکے، ہماری بلے بلے ہو جائے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کے پہنچے، ہاں جی ہم آئے ہیں یہودیوں سے مل کر، بڑی شان اور ٹھاٹ باٹ لیے پھرتے ہو اور یوں کہتے ہو میرے پاس ایک انجل، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتا ہے اور مجھے وہ چیز بتلا دی جاتی ہے جس چیز سے تم بے خبر ہو۔ پھر آ جاؤ، میدان لگ گیا، آ جاؤ پھر میدان کے اندر، بتاؤ مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا کون تھا؟ آپ کہتے ہو اللہ پوچھ اپنے رب سے۔ اور یہ بتاؤ روح کس کو کہتے ہیں؟ یسألونک عن الروح، یہ انسان کے جسم کے اندر گردش ہو رہی ہے، یہ میں بول رہا ہوں ایک روح، ایک سلسلہ ہے جو اوپر سے نیچے تک چل رہا ہے۔ میں اس وقت عبدالحنان ہوں، پیر طریقت ہوں، رہبر شریعت ہوں، اور بڑا مقبول عوام اور یوں فلاں ڈھمکانا، لیکن یہ روح نکلنے کی دیر ہے، یہیں پڑا ہو جائے گا، نہ حنان یاد رہے گا کہ ڈیڈ باڈی سے لے کے لے چلے جاؤ، وارثوں کی طرف لے جاؤ، سارے عہدے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ یہ روح کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ لطیفہ قلب اللہ والوں کی خانقاہ میں یہ لطیفہ قلب ہے، اور یہ کھبی سجی طرف پستان کے دو انچ کی لطیفہ روح ہے۔ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کی ضربیں لگایا کرو زور سے اور خاموشی اور تنہائی میں، تاکہ روح اور ہمارا دل زندہ ہو۔ یہ تو گوشت کا لوتھڑا، یہ ہے لطیفہ قلب کہ اللہ کی محبتوں کا مسکن۔ اور اصحاب کہف کون تھے؟ آپ اس کے سوال بتائیں۔ اللہ نے مجھے بھی جانا نصیب کیا، چڑھتا رہا میں اوپر بلندیوں پر، بہت ٹھنڈک تھی، حضرات اکابرین ساتھ تھے، چلے ملک شام سے، چلتے رہے، کافی دور جا کے میں گاڑیوں سے اتار دیا، کب تو اوپر گاڑی نہیں جاتی، پھر سیڑھیاں چڑھے، پھر ایک منزل، پھر دوسری منزل، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں یہ اصحاب کہف آرام فرما رہے تھے، بس ہمارے ان کے درمیان ایک پتلی سی دیوار کا فرق تھا، ہم ان کے پاس اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ کیا مری کی ٹھنڈی ہوا ہوگی، ایک ہوا یہاں بہت ٹھنڈی تھی، اور ایک حضرت حابیل کی قبر پر، وہ 4 بارڈروں کے اوپر، اردن اور مصر، نہ اردن، فلسطین اور شام اور لبنان، اس بارڈر کے اوپر بہت ٹھنڈ۔ آپ یہ دیکھیں جو اللہ کے بندے کہاں کہاں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں گاڑی بھی چلتے چلتے تھک گئی ہوں چل رہی تھی، اور اللہ کی قدرت کے نظارے جو تھے، شام کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے، ایسے ایسے پہاڑوں کی کٹنگ، اللہ حضور کی دعائیں، اللہم بارک لنا فی شام، رحمت والے نبی مکر کے دعا فرمائے جنت کی خوشبو ادھر سے مجھے آتی ہے، عراق کے لیے دعا نہیں فرمائے، ادھر کے لیے دعا۔ اور پھر وہاں جب ہم جا کے دعا کے لیے حاضر ہوئے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کی قبر پہ جب نکلنے لگے، تو ایسے نایاب اور عمدہ قسم کے فروٹ ہمارے آگے ٹرے میں ٹھنڈے لا کے رکھ دیا، اور پتہ ان کے پاس کون سا کہوا تھا، یعنی وہاں باہر میدان میں جب نکلے ہماری ٹانگیں سن نیلی پڑ گئی، کہوا پیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے جون جولائی کی گرمی اور میلسی کا شہروں میں رہا۔ آپ بتائیں صحابہ کہف کون تھے؟ لو اللہ کے نبی ہیں، شان نبوت ہے، کردار نبوت ہے، صداقت نبوت ہے، اوصاف نبوت ہے، جمال نبوت ہے،
مزاج نبوت ہے، وہ بھی موج میں تھے، کہتے کل آنا۔ انسان ساری صلاحیتوں، سارے عہدے، سارے مرتبے ہونے کے باوجود اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کہا جی کل آئیو، کل بتاؤں گا، آج مصروفیت چل رہی۔ جبرائیل آج میرے حبیب اتنے اونچے ہو گئے کہ ہر جگہ تو رب رب کرتے ہیں، اور رب رب کرتے ہوئے سارے رشتہ داروں سے جو ہے وہ جھگڑا لے لیا، سب سامنے اکڑ گئے، اور آج ہمیں بھول گئے۔ چلو کوئی نہیں، انہوں نے کہا نا کل بتاؤں گا، پھر بتا لینا کل۔ اللہ اگلے دن پھر آ کے چودھری بیٹھ گیا، ہاں جی بتاؤ۔ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کہیں سے آئے نہیں۔ اوہو، کل مسٹیک ہوگی کہیں نہ کہیں۔ کہا جی کل آ جانا۔ پھر آگے 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن تو تالیاں بجنے لگی، تماشے ہونے لگے۔ کہ بولا آپ نے رب کو جو کہتا تھا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں نہیں بولتا جب تک رب نہ بلائے۔ لگتا ہے ناراض ہو گیا، یا پھر آپ اللہ نہ کرے 2 نمبری کر رہے۔ دیکھو میرے جو یار ہوتا ہے نا، یار دنیا کا جو یار ہے، 2 دن اس کی فون نہ آئے پریشان، اگر وہ نہ ملنے دکان پر جائے گا، اس کے باپ سے پوچھے گا، تائے چاچے سے پوچھے گا۔ اللہ کی نبی کی یاری کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ، پیار محبت۔ 25 دن 37 دن 17 دن بہت ساری روایتیں گزر گئی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، تسلیاں بھی مل رہی، لیکن بے قراری ہے، تنہائی سے اختیار کر لی۔ ہائے میرا نبی، ہم تجھے دیکھتے ہیں، کبھی تو اشارے کر کے قبلے تبدیل کروا لیتا ہے، کبھی اشارے کر کے اپنے رب کو بنوا لیتا ہے۔ تیرے کیا کہنے تیرے مزاج کے۔ اللہ نے پوری صورت شان نبوت میں اتار دی۔ جب حضور کی اکھیوں میں آنسو، اللہ کو جتنا بھی اللہ کو غصہ ہو، آنسو کے آگے اس کا غصہ ٹھہرتا ہے۔ اور خصوصاً تہجد کی نماز، ہر نماز کا بلاوا زمین پر ہے۔ فجر کی اذان کا بلاوا اللہ اکبر، اللہ زمین پر، الصلاۃ خیر من النوم، ظہر عصر مغرب عشاء کا بلاوا زمین پر، تہجد کا بلاوا عرش بری پر ہوتا ہے۔ حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی آ جاؤ آج، یوں نہیں دیوبندیو، ہے کوئی ترمذی نہیں، نقشبندی نہیں، قادری سہروردی چشتی نہیں، ہے کوئی حل، کوئی کیا ہے، کوئی آ جاؤ لے جاؤ۔ رحمتوں کا میلہ لگا پڑا ہے، لگتا ہے رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں۔ عبداللہ بن سلام حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھے، 4 باتیں میرے نبی نے فرمائی۔ فرمایا سلام کو عام کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر ایک کو۔ کوئی بھوکا دیکھو، یہ نہ دیکھو ہماری قوم کا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ گھر سے روٹی تبلیغی جماعت والوں کے لیے جائے گی، فقیروں کے لیے نہیں۔ اکرام مسلم طرف تبلیغ پہ نہیں ہے۔ ہر وہ امتی جس کے سینے میں کلمہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، میرے گھر کے دسترخوان کے اوپر اس کا روٹی کا حصہ ہے۔ جماعت والے تو بہت اونچے ہیں، ان کا شان تو بہت اونچا ہے، حضور والے کام کو لے کے پھر رہے ہیں۔ اس کام کے لیے اپنا آپ، خاندان، کنبہ، برادری، کسی کی پرواہ نہیں، نبی کے کام کی پرواہ ہے۔ فرمایا ایسے لوگ اگر اپنے بستروں سمیت گزر جاویں، فرمایا زمین کے ٹکڑے دوسری پوری زمین پہ قرار پہ فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس اللہ کے دین کی دعوت والے گزر کے گئے ہوئے۔ سوڈان کے خطیب منبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 1 منٹ کا خطبہ دیا جمعے کا۔ لوگوں، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ اللہ، اس سردی کے موسم میں کسی غریب کو بستر دے دو۔ پڑے گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ کے جاؤ گے، گدے تکیے کا حساب ہوگا، روئی کہاں سے آئی تھی۔ یہ گنے کا سیزن ہے، گنے کا ہی حساب ہوگا۔ لوگ 50-50 لاکھ روپے کی گاڑیاں روک کر ٹرالیوں سے گنے کھینچتے ہیں، شرم ہی نہیں آتی، اپنی حیثیت وقار کو نہیں دیکھتے۔ 50 لاکھ کی گاڑی پھر بھی چوری کا گنا چوس رہا ہے۔ اور اس بیوقوف کو کوئی سمجھانے والا ہے نہیں کہ تو نے مالک کی بغیر اجازت کے گنا کھینچا، جتنی تو پھاڑیاں گڈیریوں کی منہ میں لے کے چوستا رہے گا، اتنے گھونٹ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ نہ کرو بھائی، غلط ہے۔
50 रुपए की किलो गडेरियां चूसो, चोरी का गन्ना। ईशा की नमाज पढ़ के आए, जुमा पढ़ के जा रहे थे और रास्ते में ट्राली गन्ने की गुजरी, एक गन्ना खींच लिया, एक गन्ना 6 उसकी फाड़ियां होंगी लेके आ गए, लेकिन पूरे जुमे का नमाज का सवाब उसे दे के आ गए। मेरे इतनी सी बात। मूंगफली चल रही, रेवड़ी चल रही, खबरदार हाथ नहीं लगाना उसकी रेवड़ी को भी। ये उन्हीं के चाचा की पाए हैं, 2 उठा के आगे को चल दिए, रेवड़ी खा ली। ये जब तक तेरे अंदर से निकल ना जावे, हकदार का हक अदा नहीं करेगा, मौत के वक्त कलमा जुबान पे कोई नहीं आएगा। ये कलमा आता है, अंदर झांक के जाता है, जब हराम की बदबू आती है भाग जाता है, ना ना हमारा हरामियों से क्या काम। अजीब कैफियत नहीं मेरे प्यारों। अब्दुल्ला बिन सलाम, भूखों को खाना खिलाओ, सलाम को आम कर दो, नाराज लोगों में सुलह करवा दो। फिर चौथी बात फरमाई, जब रात को सब सो जाएं उस वक्त मुसल्ला बिछा के खुदा को रो के दिखा। 4 काम करके तुम आ जाओ, क़यामत के दिन मैदान महशर में जहां मेरी नजर पड़ गई, हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। आपने सलाम आम कर देना, भूखों को खाना खिलाओ और नाराज लोगों में सुलह कराओ, और मुसल्ले पर बैठ के उसे रो के दिखाओ। जन्नत की कीमत 2 आंसू है, खुशहाली की कीमत 2 आंसू है, बच्चे बच्चियों के नसीब 2 आंसू है। कभी कभी वो 2 आंसू भी गिरने नहीं देता। बच्चा गोद में, बाप घर में आया, माँ ने कहा इधर आ, क्या हुआ? कहा देख तो सही आज क्या अटखेलियां कर रहा। तो बच्चा समझता नहीं, सिर्फ माँ की बोली। मैंने कहा बेटे क्या कर रहा था? उन्हें रोने जाई, री शक्ल की, पेट भी भरा हुआ था, दर्द भी की नहीं था, पैम्पर भी उसका साफ सुथरा था। उन्होंने कहा देख क्या करता है। जब बाप थका हारा आया सारे दिन का, उसने बच्चे को देखा, बाप के सामने उसने रो के दिखाया, तो उसने सब्जी का थैला भी ज़मीन पे फेंक दिया, मफरल भी उसका कहाँ चला गया, थकन भी भूल गया। उस गोद में उठाया, गालों पर, मुंह पर, होंठों पे चूम रहा, चाट रहा, गालें काट रहा है, चूस रहा है। अल्लाह अल्लाह फरमाते बंदे देखा, जिसे मैंने अपने प्यार की झलक दी तूने उसे रो के दिखाया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो 70 दर्जे ज़्यादा प्यार करता है, जब मुझे रो के दिखाएगा तो मेरे से कैसे बर्दाश्त होगा। तो झूठ ही रो देकर, जैसे ये बच्चा जानबूझ के रोने की शक्ल बना रहा है, ऐसे ही मुझे रो के दिखा दिया कर। तेरे आंसू की तुझे कदर ही नहीं। तू बीवी के आगे रोया, तू माँ बाप के आगे रोया, तो औलाद के कभी दिखा। मैंने आंखें तुझे घूरने के लिए थोड़ी दी थी। हम बदनसीब हैं, ये नहीं कि माल हमारे पास नहीं, रकबा ज़रात नहीं, हम बदनसीब हैं। हमारे दिल सख्त हो गए, हमारी आंखें पत्थर, जमूदुल ऐन कसावतिल क़ल्ब, बर्बाद हो गए। हमारे पास बचे ही कुछ नहीं। हमें अपने पर तरस क्यों नहीं आता? 6 घंटे से जलसा चल रहा है, सच्चे लोग सच्ची बातें कर रहे हैं, क्यों अपने पे तरस नहीं आ रहा? इस चेहरे को 500-500 रुपया दे के सजाते हो, बालों की कटिंग पे 300-300 रुपया, कपड़ों की इस्त्री पे 100-100 रुपया, इतना पापड़ बेलने के बाद फिर भी कितने आराम से बैठे हो। ये अपनी आंखों से जिस्म जहन्नम में जलता हुआ नजर आ रहा है। 600 आदमी, 1000 आदमी जनाजे में जाता है, 7 लोगों को नमाज जनाजा नहीं पढ़नी आती। कौन आता है मेरे बाबू? उजड़ा पड़ा है कब्रिस्तान, बड़े बड़े खोले सुराख हुए पड़े हैं। मैं जब मोटरवे पे चढ़ता हूं तो मेरे घर के 3-4 रास्ते हैं। मैंने कहा ऐसे तो मैं जब भी घर से, बस रोजाना की तरतीब है, कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाता हूँ, और कब्रिस्तान घर से लेकर वहां तक बस कोशिश होती है कि ये खाली झोलियां लेके बैठे हैं, और जो हमारी झोलियां भर के चले गए। मकान इनके थे, दे के हमें चले गए, दुकानें इनकी थी, दे के हमें चले गए, चूड़ियां माँ की थी, दे के मुझे चले गए, कांटे माँ के थे, रकबा सब कुछ था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मेरी कब्रों को देख कर 2-2 मरतबा सूरह इखलास ही पढ़ के चला जाए? हमारे से बड़ा बदनसीब कौन हो?
ہم زندوں کو نہیں پوچھتے، مرنوں کو کون پوچھتے؟ یہ باتیں سچوں کی محفل میں ملی، یقین کرو، سچوں کی۔ جھوٹوں کی دنیا ہے ساری، بھاگ دوڑ لگی پڑی جھوٹوں کی دنیا، سچوں کی دنیا میں آؤ۔ اس پگڑی کے پلوؤں کے اندر تقریباً 19 خانقاہوں کی نسبت ہے، الحمدللہ 19 کے خانقاہ، لبنان سے، ملک شام سے، عراق سے، طائف سے، سہارنپور سے، نظام الدین سے، تھانہ بھون سے، دیوبند سے، مہاجری سے، کراچی سے، لاہور سے، البریدہ، الباہا، طائف سے، مکی کی خانقاہ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، جو دیکھتا ہے اپنی نسبت پلے میں لپیٹ کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، اللہ سے فقیری نہیں مانگتے۔ جسے فقیری مل جائے گی اسے مصلے پر بیٹھ کے جگیری مل جائے گی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مطالبہ ہے اللہ کا، نماز کا مطالبہ، قرآن کی تلاوت کا مطالبہ، روزہ رکھنے کا مطالبہ، مال میں سے زکوٰۃ دینے کا، فصلوں میں سے عشر دینے کا مطالبہ، اور ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے، او میرے بندو تمہارا بھی کوئی اسکول ہے، تمہارا بھی کوئی کالج ہے، تمہاری بھی کوئی یونیورسٹی ہے، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ چائے کے ٹھیلوں پہ بیٹھ کر، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، تھلوں پہ بیٹھ کر، درختوں کے نیچے بیٹھ کر تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ خدا کا قرآن کہہ رہے ہو لوگوں سچوں کی تلاش میں نکلو، اور سچے جہاں مل جائیں تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کی اللہ کریم نے قرآن کریم میں نشانی بتلا دی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے لوگوں، یہ سچے لوگ تمہیں ڈیروں آستانوں پہ بیٹھے نظر نہیں آئیں گے، یہ سچے لوگ تمہیں خدا کے آگے بیٹھے روتے نظر آئیں گے۔ جتنا مرضی نیکو کار بن جا، جتنا مرضی وقت کا کتب ابدال بن جا، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے پوری آیت قرآن کی نازل کر دی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اور چاند سے مکھڑے والے، چاند اپنے جمال میں کمال میں اتنا حسین نہیں آمنہ کا لال جتنے اپنے جمال میں حسین ہے۔ میرا حبیب آج تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ لگتا ہے میرے سے ناراض ہو گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ ہم نے تو تیرا ہاتھ اس وقت تھام لیا تھا، اور پہلے بھی آپ کا ہاتھ ہم نے تھاما ہوا تھا جب آپ کی ماں سیدہ آمنہ آپ کے ابو جان سے ملانے کے لیے آپ کی قبر پہ لے کے بیٹھی تھی۔ اب ماں دل برداشتہ ہوئی، اسی عالم میں ماں کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ تیری ماں نے ہاتھ چھوڑا اور آسمان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا الہی ابا کوئی نہیں، ماں بھی چھوڑ کے جا رہی ہے، بڈھا اس کا دادا ہے، بہن بھائی کوئی نہیں، گھر بار کنبہ برادری کوئی نہیں، اے اللہ میں یتیم کو تیرے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ میری رحمت نے اعلان کیا، اے آمنہ اس یتیم کی انگلی میرے ہاتھ میں پکڑا دے، ساری دنیا کی سرداری کے تاج پہنا کے تیری جھولی میں واپس نہ لٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سامنے کھڑے مانگو تو اسی اللہ سے۔ میں نے اپنے اکابرین سے عرض کی، میں نے کہا یہ وہ جامع مسجد اموی کے اندر یہ محراب ہے، ملک شام میں اللہ اکبر، شام کے بازار سے گزرنے کے بعد یہ جامع مسجد اموی حضرت امیر معاویہ کی مسجد آ گئی۔ میں نے اس محراب کے اندر دیکھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ بی بی مریم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام خلو ہے، محراب کے اندر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، ساری خبرگیری خلو جان کر رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام محراب کے اندر آئے، دیکھا بے موسمی پھلوں کو دیکھا، انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔
اللہ تو نہیں رکھ کے گیا تھا، فرشتوں نے رکھا ہوگا، امر ربی سے آیا ہوگا۔ ایمان بنایا جا رہا ہے۔ اور لوگوں، گھروں کے اندر جتنی چیزیں ہیں، صوفہ ہے، کرسی ہے، فریج ہے، جتنا مشین ہے، کپڑے لتے ہیں، الماری ہیں، اگر تیرا بالغ، تیرا بچہ تیرے سے پوچھے یہ کہاں سے آئے، فقالت ہوا من عند اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے خزانوں سے عطا فرمائی ہے، یوں نہ کہ تیرے باپ کی کمائی ہے۔ اگر باپ کی کمائیوں سے پیسے سے بڑھتے تو اللہ کی عزت کی قسم کسی کا بچہ نافرمان نہ ہوتا۔ ان باپوں کو کون سمجھائے؟ صرف تمہاری کمائی نہیں، تمہاری دعاؤں کی بھی تمہاری اولاد کو ضرورت ہے۔ تمہاری کمائیوں سے روٹی پانی ملے گا، کپڑا لتا ملے گا، اور جب تم اپنے بچوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ رو کے دکھاؤ گے، تمہارے بچوں کو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ میں تھوڑی کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسکول کی نوکری مانگنے والے، چپڑاسی کی نوکری مانگنے والے، درجہ چہارم کلرک کی میونسپل کمیٹی میں نوکری مانگنے والے، تو بچوں کے لیے دنیا مانگ رہے ہیں، میں نے تو بدر بچوں کے لیے دنیا کے امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ نوکری مل گئی تو کیا تیرا بچہ تجھے سکول پہنچاوے گا؟ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کا نور مانگ لے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کی مزاج کو دل کا سرور مانگ لے۔ رب اکبر کی قسم، روٹی نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، اولاد کی بد اخلاقی سے جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لینا سکھاؤ۔ مولانا عبدالحق صاحب، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، سن 88 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور حضرت انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی گودی میں بٹھا دیا تھا، اللہ اکبر، اور کہا تھا کہ آپ اسے بھی اپنی بیعت میں لے لیں۔ کہنے لگے بچہ یہ کیا بیعت کرے گا؟ نہ داڑھی تھی نہ میری مجھے پھٹی تھی، ابھی تو میں قرآن پاک بھی میرا کچا پکا مجھے یاد تھا، اللہ اکبر، میں نے حفظ کیا ہوا تھا، ابھی کتابوں کے شعبے میں داخلہ نہیں لیا تھا۔ حجی انعام الحسن رحمت اللہ علیہ نے مجھے بیعت کے کلمے پڑھائے اور اپنے منہ سے تمباکو والا پان نکال کر سارے کا سارا میرے منہ میں ڈال دیا۔ مولانا محمد عمر پالپوری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میری ٹھوٹی کے نیچے، دوسرا ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھ کے میرے منہ کو دبا دیا کہ بیٹے تمباکو والا سمجھ کے تھو کیوں نہ، اسے اللہ والوں کی زبانوں کا فیض دل سمجھ کے نگل جا، موت آ جائے گی قبر کے اندر بھی زبان پر اللہ کا نام آتا جائے گا۔ یہ ہے جو ظفر شہزاد کہہ رہا تھا، تھکتا نہیں۔ نسبت لے لو کسی، یہ فقیر کا روزانہ کا معمول ہے، ایک دن کا نہیں، الحمدللہ کے فضل۔ صبح میں نے منتیں کر کے 8 بجے پروگرام چھڑایا، میں نے کہا نہیں یار جمعہ بہت دور سے دنیا آتی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، ذرا بن کے دو دیکھ، اس کی نگری میں بیٹھ کے تو دیکھ، اس کی رحمت والے چھپرے کی چھاؤں میں تو بیٹھ کے دیکھ، رب کعبہ کی قسم تجھے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری دنیا کو اللہ جوتیوں میں لا کے رکھ دے گا۔ شاید یہ اعزاز کسی کو ملے نہ ملے، تمہارے دیوبندیوں کے خطیب کو ملا ہوا، رب اکبر کی قسم ہے 3 مہینے ہو گئے میں کسی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، میری چیکنگ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا ایئرپورٹ کے اوپر انٹری ہوتی ہے، ویل چیئر دروازے پر ہوتی ہے، بٹھا کے یقین جانو ایف سی والے بھی سادہ سمجھتے ہیں میری ویل چیئر پکڑنا، مجھے نہیں پتا کونے سے وائرلیس ہوتی ہے، صدیقی صاحب کو فرنٹ پہ جگہ دی جائے اور 3rd کلاس کی سگنل اکانومی کی سیٹ لیتا ہوں، 1st کلاس کے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم جہازوں کا عملہ اس طرح جانتا ہے، ایسے عزت کرتے ہیں جیسے ایئر ہوسٹس اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، پیچھے 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 اللہ کے فضل کرم۔ 3 نسبتیں لے کے پھرتا ہوں، اللہ والوں کی نسبت تو کچھ دیکھ بھال کے ملی ہے، کسی نے حافظ سمجھ کے دی، کسی نے مولوی، کسی نے خطیب پاکستان، کسی نے کچھ نظرے سے دی، لیکن 3 نسبتیں مجھے اس وقت ملی جب تو مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، جب تو مجھے پکڑنا کودنا کھیلنا نہیں آتا تھا۔ ایک نسبت میرے استاد کی، ایک نسبت میرے باپ کی، ایک نسبت میری ماں کی، رب اکبر کی قسم اس سے بڑی حقانی صاحب بتاؤ نسبت کون سی ہے؟
اگر میرا باپ مجھے اچھی سوچ کی نسبت نہ دیتا، پتہ نہیں میں بھی کوئی پلازے میں بیٹھا ہوتا، کہیں نوکری کر رہا ہوتا۔ یہ میرے باپ کی راتوں کو رو رو کے دعائیں اور اس کی سوچ ہے، اتنی سی عمر میں انگلی پکڑ مدرسے کے اندر چھوڑ کے آ گیا۔ پھر میرے استاد کی فکر ہے، خدا کی قسم استاد میرا جیسے میں روتا ہوں ہمارے پر محنت کر کے راتوں کو ایسے رویا کرتا تھا۔ اور دوسرا ماں کی میری دعا ہے، اللہ کی قسم ایک دفعہ تو میری ماں نے رو رو کے انتہا کر دی، کہنے لگی بیٹے اتنی دعا دے کے جا رہا ہوں، کسی کو کہ میرے واسطے دعا نہ کرنا، تیری ماں نے تجھے موت تک کے لیے اللہ اکبر دریاؤں کے سمندروں کو تیرے ساتھ دے دیا ہے۔ اور یہی وجہ اللہ کی قسم آپ مانو نہ مانو مجھے میری ماں کی دعا لگی ہوئی ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا محکمہ نہیں جہاں خطیب عبدالحنان کو نہ سوچا جائے۔ مشائخ سنتے مشائخ، میں پچھلے سال حویلی کے اندر بیٹھا تھا، اللہ اکبر، مولانا محمد احمد لاڑ صاحب کی جھولی میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، مولانا فاروق صاحب اپنے ہاتھ سے گڑ والی چائے مجھے پلا رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھنے لگا، انڈیا کے سارے علماء، خدا کی قسم بچے سے پوچھو، گاڑی کے پاس آئے، کہنے لگے عبدالحنان ہم انڈیا سے دین سنانے کے لیے آئے، اللہ اکبر، تو کتنے مقدروں والا ہمارے گھروں کے اندر تیرا کیسٹ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ میں تو مولوی بھی کوئی نہیں، عالم بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا، میں تو عالمیوں کے جوتے اٹھانے والا۔ مجھے ایک مرتبہ مولانا میرے استاد نے دعا دی تھی، ہم تو استاد کو سمجھتے کچھ نہیں، میرے ایک مرتبہ استاد نے دعا دی تھی، چھوٹا سا نکڑا سا ہمارا مدرسہ تھا، یہ 85-86 کی بات ہے۔ عبدالحنان کو بلبل کہا کرتے تھے، آج مجھے جتنے القاب دے دو، بلبل میں جو پیار تھا خدا کی قسم وہ پیار نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ آج میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں، یہ پگڑیاں سر پہ ایسے نہیں آئی، مٹی کا فرش ہوا کرتا تھا، صبح دوپہر شام کی روٹی میرے استاد کی 3 گھروں سے آیا کرتی تھی، میرا طریقہ کار تھا، سستے زمانے تھے، میرا استاد یوں ہڈی چوس کے زمین پہ پھینکتا، چاروں طرف سے مٹی لگتی، اللہ کی قسم وہ ہڈی اٹھا کے میں چنگم کی طرح چوسنے لگ جاتا تھا، وہ یوں کر کے مجھے دیکھتا اور رونے لگ جاتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے، اوپر مدرسہ تھا، ہمارے استاد جی بہت تیز چلتے تھے اور قرآن بھی بہت یاد تھا، ایک رکوع کم، ایک سپارہ ایک رکعت میں، آدھا سپارہ 19 رکعتوں میں تراویح میں سنایا کرتے، ازبر یاد ہوتا، اور میں پیچھے کھڑا کر کے کہتے غلطی نکالو ورنہ سحری تک کان پکڑواؤں گا، کہاں غلطی نکلتی ہمارے سے، ضرورت نہیں غلطی نکالتے، ایسے قرآن یاد ہوتے ہیں۔ فقیر کا الحمدللہ معمول ہے، یہ گھٹنے میں 2 دفعہ چوٹ لگی، یہ 2-3 سال سے نہیں سنا رہا، ورنہ 3 پارے الحمدللہ معمول ہے روزانہ تراویح کا، لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن اللہ نے اوکھا سوکھا پھر بھی دائیں بائیں ٹھیک ہے، حافظہ کمزور ہو گیا، لیکن اللہ سے گزارش کی اور بچوں سے بھی اللہ سے جھولی پھیلا کے مانگا، اللہ نے قرآن کی دولت دے دینا، ایسا تو پیچھے پیچھے بھاگتا پھرے گا۔ اور میرے بچوں میرے پیاروں، ان حضرات سے عرض کروں گا، اپنے بچوں واسطے امیری نہ مانگو، اپنے بچوں کے لیے فقیری مانگو، جس سے فقیری مل جائے گی تخت و شاہی کے تاج قدموں میں آ کے گر جائیں گے۔ اب امیری مانگتے فقیری مانگو، اللہ کو فقیری پسند ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء کی جگہ عمراء نہیں کہا، سارے میرے فقیر ہو، جب رتبے القاب خدا فقیر کہتا ہے تو میں چودھری کیوں بن کے بیٹھے؟ میں اپنے استاد کی جوتی اٹھا کے نیچے لایا کرتا، وہ پہنے عصر مغرب کے درمیان 1.5 کلومیٹر کا سفر کر کے گھر سے واپس آتے، کالے رنگ کی مرغا بھی بڑے شوق سے پہنا کرتے، تقوی اور ہے فتویٰ اور ہے۔ تم انشاءاللہ فقیر کو دیکھو گے، جب سے ہو سنبھالا، ایک اللہ والے کا قول پڑھا تھا غالباً قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کبھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا، اس لیے نہیں پہنا فرمایا کو لوگوں کعبے کا غلاف کالا، وہ رنگ پیر میں پہنوں گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے 52 سال عمر ہو گئی، فقیر نے بھی کبھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا، الحمدللہ۔ یہی بچوں میں عادت ڈالی، کبھی کبھار کس کے گھر جا کے بیٹھ کے مجبوری پڑ جاتی سو پڑ جاتی، مگر نہ اللہ کا شکر۔ استاد محترم مصلی سے نماز پڑھ کے آئے، میں جوتے اتار کے یوں کر کے نیچے آیا، میرے استاد نے جوتوں پہ اتنی مٹی دیکھی، میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ اکانی صاحب خدا کی قسم مجھے کپڑا تو نہیں ملا، میں نے یوں کر کے اپنے کپڑے کو یوں کرتا رکھا اور یوں تھوک لگا کے میرے جوتے رگڑنا شروع کر دیے۔
میرے جوتے مٹی صاف کی، میرا دامن تو کالا ہو گیا، لیکن جوتے پر رگڑائی ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا رگڑا میرے دل کے اوپر پھر رہا ہے۔ دامن تو میرا کالا ہو گیا لیکن دل اجلا ہو گیا۔ میرے استاد سے رہا نہ گیا، میں نے یہاں سے اس کے آنسو گرتے دیکھے، جفا ڈالا، میرے سر پر ہاتھ ڈالا، کہنے لگا پترا اللہ وقت لے آوے گا، وزیر تیری جتیاں چکن گے، میں نام تو نہیں لیتا، نام تو نہیں لیتا۔ نبی علیہ السلام کے روزہ نور کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، ایک میرے صحابہ السلام علیکم، کہنے لگا حضرت انکار نہ کرنا، میری سیٹ کے پیچھے سے جوتے نکالے، ان کے الٹے تلوے کر کے اپنے منہ پر پھیرنے لگ گیا۔ مجھے اپنے استاد کی دعا یاد آ گئی ہے۔ ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا، اور استاد کے دل کی کبھی آ نہ لینا، اسکول کا ہو یا مدرسے کا ہو۔ رب کعبہ کی قسم عہدے سامنے سے گزر جائیں گے، اگر استاد کا دل دکھ گیا اور ماں باپ کو میرے حالات نے رلا دیا تو سمجھ لے مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نوجوانوں، زندگی کا ہر فیصلہ تمہارے کوٹ میں جو تمہارا دل آئے کرنا، لیکن ایک فیصلہ ماں باپ پر چھوڑ دینا۔ اتنا سا پودا نکلتا ہے، ابھی پروان نہیں چڑھتا، درخت تیار نہیں ہوتا، اس پودے پر ٹہنیاں آنے کے بعد کانٹے بھی چھوٹے چھوٹے، انہی کانٹوں کے درمیان پھول بھی اور پھل بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ ماں باپ وہی پھل ہے، جوانی کے اندر ہی اپنی اولاد کو پھل دینے لگ جاتا ہے، جب یہ پھل دے دے کے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر میرے عزیزوں کبھی ادھر کو جھکتا ہے، پھر گھر والے ٹہنیوں کو، اللہ اکبر، گھر والے کیا کرتے ہیں میرے پیاروں، یوں کر کے ٹہنی باندھتے ہیں اور ٹہنی باندھ کر دھاگا ادھر کو کر دیتے ہیں تاکہ اس کا جھکاؤ پن ختم ہو، اور پھر جھک جاتا ہے، پھر دائیں بائیں کھڑا کر دیتے ہیں، اب وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، پھل کی امید تو دور کی بات ہے۔ اگر اس ٹہنی کو، اس درخت کو اپنے سارے کھڑا کرنا چاہتے ہو تو ایسا تیر ماں باپ کے سینے میں نہ مارنا کہ اللہ اکبر یہ درخت زمین پر ڈھیر ہوتے سے دیر نہ لگے۔ میرے پیارو، زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی مرضی سے کرنا۔ تمہارے بچوں نے تیار، تمہارے ماں باپ نے تمہیں تیار اسی دن کے لیے کیا ہے۔ ماں کہتی ہے میری مرضی کے بہو لے کے آئے، اور باپ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق دولہا بنے۔ اگر وہ اپنے خاندان میں بیان نہ چاہے تو کالی کلوٹی نہ دیکھنا، ان پڑھ جاہل نہ دیکھنا، باپ کی چٹی داڑھی دیکھنا، اور ماں کے چہرے پر پڑی ہوئی چھائیوں کی مایوسیاں دیکھنا۔ اپنی طرف سے بات میں نہیں کہہ رہا، 25 سال 25 دن 2 ماہ 25 دن کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ ہوئی۔ غلام میسرہ خدیجہ کے دروازے سے نظر آئے اور آ کر سیدہ خدیجہ کے دروازے سے پیغام لے کے حضور کے پاس آ گئے۔ رحمت والے نبی، آپ نے فرمایا جی میسرہ ابھی تو تجارت سے ہو کے آئے ہیں، قافلے سے، اب پھر جانا ہے۔ کہا جی نہیں، اب پیغام تجارت نہیں ہے، اب پیغام نکاح ہے۔ وہ جو کل مال نچھاور کرتی تھی آج کہتی ہے ڈولی بھیجو، دلہن بن کے آپ کے دروازے پر آؤں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیوں روئے؟ فرمایا میسرہ نہ ابا نہ اماں، یہ کام تو ماں باپ کرتے ہیں، میرے تو دونوں میں سے کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ واہ محمد، خاندان رشتہ داریوں کے معیار بڑھا کے چلے گئے۔ میسرہ ناراض نہ ہونا کہ جی، فرمایا یہ میرے چاچے حمزہ کا مکان ہے، یہ میرے چاچے ابو طالب کا مکان ہے، خدیجہ کے رشتے کا پیغام میرے پاس لے کے نہ، بلکہ پیغام لے کے چاچے کے دروازے پہ چلا جا تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں کملی والے کے نزدیک باپ کے مرنے کے بعد چاچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ جا میرے چاچوں کے پاس چلا جا اور خدیجہ کا پیغام دے دے، ہاں کر دے تو میرے پاس آنا، نہ کر دے خدیجہ کے پاس چلے جانا اور کہہ دینا اپنا گئی اور گھر تلاش کر لے، محمد کے بڑوں نے رشتے کا انکار کر دیا۔ ماں باپ چلے جائے، ماسیاں، خالائیں، پھوپیاں، تائے، چاچے مثل ماں باپ کے برابر ہیں، کھڑا ہو کے ان کو سلام کرے گا، خدا کی قسم روح تیرے ماں باپ کی قبر میں خوش ہو جائے گی۔
ہم حویلی میں بیٹھے دعا کے بعد ناشتہ کر رہے تھے، ایک امریکن آئے تھے گجراتی انڈیا کے، کہنے لگے مولانا عرض کروں ذرا آج تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہ مولانا ماں باپ کے حقوق پہ بات کرتے ہو، آپ کو پھپھیاں نظر نہیں آتی، خالہ ماسیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ جب جوان بھتیجا یوں کر کے گزر کے چلا جاتا ہے، خدا کی قسم پھپھیوں ماسیوں کا کلیجہ کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی ماسیاں، یہ وہی خالہ ہیں۔ ماں بیمار ہو جایا کرتی تھی، چھلے میں پڑی رہا کرتی تھی، ساری رات گود میں لے کے یہ بیٹھے رہا کرتی تھی۔ اب ماں کے جانے کے بعد چاچوں کو بھی بھول گیا، ماسی پھپھیوں کو بھی بھول گیا۔ نا 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 نا، ہم نے ان پیارے نبی کا کلمہ پڑھا جو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا او لوگو، نماز بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے میری مسجد سے وہ آدمی اٹھ کے چلا جائے، وہ میرا پیارا لاڈلا اٹھ کے چلا جائے، میرا غلام میرا صحابی اٹھ کے چلا جائے، جس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہو یا اپنے رشتہ دار سے وہ ناراض ہو، اسے میں محمد عربی کی مسجد میں میرے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں ہے۔ یا تو امام صاحب بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا، مسجد کا مؤذن ہے، 5 سال نہیں 25 سال اذانیں دیتے ہو گئے، لیکن بہنوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، پتا اس کی اذان اسے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے کیسے حوضے کو سر پلائے گی۔ آج ہماری نمازوں کے سجدے میں اللہ کی محبت کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا ایمان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ یہ دل کے اندر پاپ کا اتنا بڑا پہاڑ لے کے بیٹھے ہیں، جب تک اس پر میرے عزیزو اخلاق کا بارود نہیں پھینکیں گے، خدا کی قسم سجدہ زمین پر تو جائے گا، عرش بری کے اوپر کوئی نہیں جائے گا۔ دروز طول پکڑی ہوئی، ایک دوسرے کے جنازے پر جانے کو تیار کوئی نہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ہاں ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا، نصیبوں کے ساتھ مجھے بھی جنازہ پڑھانا پڑ گیا، ورنہ میں کہاں شادی بیاہ رشتہ داروں کے موقع ملتا ہے۔ اکانی صاحب میں یقین کرو مغرب کی نماز تقریباً 7:45 بجے کے بعد ان کے پاس بیٹھا، 7:45 بجے تک بیٹھا رہا، اسی کے گھر وہ معصوم کھانا کھاتا رہا، مرغے کی ٹانگ اللہ کی قسم میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ڈال کے دی، ہر لقمے کے اوپر مرنے والے کی برائیاں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کر، اس کے گھر کھا رہا ہے، اس کے منہ پر جوتیاں مار کے جا رہا ہے، ابھی کفن تو میں اللہ ہونے دے، گلے کرنے کے لیے بہت ساری مدت پڑی ہے۔ کوشش کرنا میرے ویرو، اللہ اکبر، کوشش کرنا محمد شاہ کے رہنے والے باسیوں لوگوں، اگر میں یوں کہتا محمد شاہ والو تو پھر لوگوں اللہ کہتے ہیں بندے میرے ہیں، محمد شاہ کے بندے نہیں ہیں۔ کہاں کا رہنے والا؟ میں محمد شاہ کا رہنے والا ہوں۔ یوں نہ کہہ کر میں محمد شاہ کا ہوں، اگر محمد شاہ کا بنے گا بے شک تو نظریہ سوچ نہیں تھی، لیکن کافر یہ کہے گا یہ ہمارا ہے، یہ بھی بندوں کا بندہ ہے، بندوں کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ کوئی نہیں۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہر چیز کے اندر دیکھنا ہے۔ یہ اس وقت 12 بجے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے پہ میرا نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ دین ہے۔ اور سنت بدعت، میں کوئی بڑا مول بھی کوئی نہیں، میں کوئی شیخ الحدیث تفسیر کوئی نہیں، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ نبی کو اپنی پسند کے اوپر چاہنا بدعت ہے، اور نبی کو نبی کی چاہت کے اوپر چاہنا سنت ہے۔ جس طرح نبی نے حکم کر دیا ویسے نبی کو چاہیں گے، اتباع سنت ہو جائے گی۔ اپنی مرضی سے نبی کو پہچانیں گے، سنت چھوڑیے، اتباع نہیں، یہ بدعت ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم صحابہ کی جماعت کا معیار کیوں بڑھا؟ انہوں نے اپنی ذات کے مطابق، اپنی شان کے مطابق نہیں پہچانا، نبی کو قرآن کی آیتوں کے مطابق پہچانا ہے۔ وگرنہ میرے عزیزو کچھ لوگ دنیا کے اندر آئے تھے جنہوں نے رحمت عالم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے بڑے بڑے سوال کر دیے، اور یہی سوال مکے کے کافروں کے پاس آئے تھے، روح کس کو کہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا کون تھا، اور اصحاب کہف کون تھے۔ 35 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جب کہا ما ودعک ربک وما قلی ولسوف وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کہ پیار تو اتنا نبھا ہے، بتا 35 دن بعد کیوں نہیں کی؟ کہاں مسٹیک ہو گئی، کہاں مسٹیک ہو گئی، کہاں قدم پھسل گیا، کہاں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم، اولاد کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، نبیوں کی تربیت خدا کرتا ہے۔ اتنی سی بات تھی، کل آ جانا، کیا ہو گیا تھا، لیکن نا نبی میرا ہو،
یتیمی میں ہم سنبھالیں، تاج نبوت ہم دیں، دنیا کی سرداریاں ہمیں دیں۔ اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ کہہ رہے کل آ جانا بتاؤں گا، میں پھر بتا لے کل۔ 35 دن کے بعد وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اپنی امت کو پیغام دے دینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی کام میں ارادہ کیا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آ جائے تو کہہ دیا کرو، غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ تربیت، مقصد میلاد مصطفیٰ، مقصد آمد مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ میرے عزیزو تھوڑا سا سن لو، تاکہ آپ بھی ہو تیل مالش کی میں بھی کوئی نہیں کر کے آیا، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ رب اکبر کی قسم ہے، کیا پتا لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب خیال کر، اور میں تمہیں اپنے اندر کا راز بتاؤں۔ پھیپڑا بایاں میرا 35% سکڑ گیا ہے، شوگر میری عروج پر ہے، بلڈ پریشر میرے عروج پر ہے، ٹانگوں میں میری جان کوئی نہیں۔ جمعے کے 2 فرض میرے عزیزوں پڑھا سکتا ہوں، باقی نماز بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ اس آنکھ سے نظر بھی بہت آنا کم ہو گیا ہے، چشمے کے بغیر اب پڑھ نہیں سکتا، سانس کی مجھے تکلیف ہے، ان سے پوچھو پمپ لیتا ہوں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مجھے پیر سیف الرحمن درخواسی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ سندھ میں اپنے مرید کے پاس گئے اور کہا مریدہ کیا حال ہے؟ اور مرید کی حالت کیا تھی؟ زخموں سے چور چور تھا، شوگر کے پھوڑے زخموں جسم پہ نکلے ہوئے تھے، اور شوگر کی وجہ سے آنکھوں سے نظر آنا بھی کم ہو گیا تھا۔ روٹی کھاتے تھے، پیٹ کے ذریعے زخم سے بات پھوڑوں سے نکل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مریدہ کیا حال ہے؟ تو ٹھاٹ باٹ سے بڑے زور سے کہا الحمدللہ، اللہ دا بہت شکر ہے۔ سیف الرحمن درخواستی فرمانے لگے میاں بچا کچھ نہیں، ککھ نہ بچا۔ کہتے مولانا جسم بچا نہیں بچا، سینے میں ایمان تو بچا پڑا ہے۔ الحمدللہ، اس حالت میں بھی میں خدا کو یاد کر رہا ہوں، خدا مجھے یاد کر رہا۔ اس گوشت کا، اس جسامت کا کیا کرنا؟ پہلوانی کے میدانوں میں، ملاکھڑوں میں، کبڈیوں میں نظر آئے، لیکن اتنا بڑا پہلوان خدا کے گھر میں نظر نہ آئے۔ پھر سوچ لے تیرا مقابلہ میلسی کے پہلوان سے نہیں ہوگا، قبر کے اندر فرشتوں سے تیرا مقابلہ ہونے والا۔ کوشش کرنا عرش والے کو، روزے والے کو، اطاعت کے ساتھ عرش والے کو خدا کی قسم اس کے احکام پہ راضی کر کے چلے جانا۔ اگر قبر میں چاہتا ہے کہ سکون سے لیٹا رہے، یہ وہ پنگوڑا ہے، اگر مصطفیٰ کی رضا لے کے چلے گئے اس پنگوڑے کو قیامت کی صبح تک جنت کی ہوائیں جھولا دیتی رہیں گی۔ مگر نہ میرے عزیزو، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے چلے گئے، ایسے گرم ہواؤں کے تھپیڑے آئیں گے، کروٹ بدلنا بھی قبر کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ 3 بندوں کی ضمانت اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ 3 بندے کون ہیں؟ سنو پھر عمل اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 3 بندے کون ہیں؟ رحمت والے نبی اپنے حجرے مبارک سے نکل کے باہر آئے اور فرمایا میرے یارو میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کرام پاس آ گئے، فرمایا 3 بندوں کی جنت کا ضامن اللہ بن گیا۔ اللہ اکبر، اگر ان کا دنیا کے اندر کوئی کام بگڑ گیا اللہ بنائے گا، ان کے رزق کی کمیوں کو اللہ دور کرے گا، اگر مر گئے تو بغیر حساب کے جنت میں اللہ داخل کرے گا۔ کوکیں نکل گئی صحابہ اکرام کی، کملی والے تلواروں کے سائے میں سجدے کیے، یہ آسان پہ کی جنت کا کہاں سے آ گیا؟ بگڑے کام بنیں گے، رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، مر گئے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کملی والے کون سا ایسا عمل ہے جو میں راتوں کو کرنا پڑے گا، دن کے اجالے میں کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں۔ میرے صحابہ گھر میں جاتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو، جب بھی گھر سے آیا کرو، زور سے کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جو اپنے گھر میں جا کے سلام کرے گا اللہ وعدہ فرما رہا ہے بغیر حساب کے اللہ سے جنت میں داخل کرے گا، بگڑے کام بنائے گا، رزق کی تنگیاں دور کرے گا۔ یا رسول اللہ وعدہ کرتے ہیں سلام عام کریں گے، دوسرا کون ہے؟ فرمایا جو 5 وقت اللہ کے گھر میں جاتا نظر آئے گا، 5 وقت خدا کے گھر میں جا کے اپنا آپ دکھائے گا، اللہ کا وعدہ رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، بگڑے کام بنائے گا، موت آگی اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنی اولاد،
اپنا کاروبار اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، فرمایا جہاں موت آ جائے گی آمنہ کے لال وعدہ کر، مرے گا لاہور کے اندر میدان محشر میں ہاتھ پکڑ کے آمنہ کا لال جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جائے گا۔ اور یہ جو پگڑیاں سجی، یہ احسان الحق میرے عزیز و جذبات کے اندر آ کر اپنے دل کے دکھڑے سنا رہا تھا، جائز بنتا ہے؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کے امام صاحب نے میں خلافت بھی، وہاں کی نسبت بھی اور کچھ دو بول بھی پڑھا دیے کہ اس چبوترے والے کی نسبت لے کے چلے جاؤ۔ جب وہاں سے باہر کو نکلے، اللہ اکبر، تھوڑا سا باہر نکلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، کالا ابایا، سر کے اوپر مدینے کی سفید ٹوپی، روتے روتے پیچھے آ گئے۔ ہم سمجھے کہ وہاں جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتم اس لیے روئے کہ بہت تھوڑے وقت میں جا رہے ہو۔ ہم نے کہا خیر ہے، کیوں روئے؟ کہ ہمارے مدرسے کے لیے دعا کرنا، یہاں شافعی مسلک کو زیادہ پسند کرتے ہیں، احناف کا اتنا زور کوئی نہیں، نہ حکومت نہ عوام ہمارے مدرسے کو سپورٹ کرتی ہے، ہمارے لیے دعا کرو، ہم بے بس ہیں، اللہ ہمارے مدرسے کو ترقی دے۔ خدا کی قسم اکانی صاحب اس وقت مجھے یاد آئے، اللہ میں چندے کی اپیل کرتا ہوں، میں مدرسے کے لیے چندہ مانگتا ہوں، لوگ 10-10 روپے کا نوٹ دکھاتے ہیں، میں نے کہا اللہ اس نوٹوں کو ہمارے سے دور نہ کرنا اور عوام کو اپنے راہ میں جیب میں ہاتھ ڈالنے سے منع نہ کرنا۔ جب تک ریڈی والا، دکان والا، پرچون والا اللہ کے قرآن پر 10-10 روپے خرچ کرتا رہے گا، رب محمد کی قسم ہے قرآن بھی باقی رہے گا، محمد کا اسلام بھی باقی رہے گا۔ کم نہ سمجھا کرو اس کو، دیا کرو، جہاں مدرسے کی آواز لگ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچا نہ کرو، نیچے منہ کر کے ہنسا نہ کرو، بلکہ 20 روپے اپنی امی کی طرف سے، 10 روپے اپنے ابو کی طرف سے، 5 روپے اپنی بیوی کی طرف سے، 50 کے نوٹ میں 200 کی نیت اگر لو، اللہ سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت علی حضور کے پاس بیٹھے، سنو، حضرت علی حضور کے پاس بیٹھے ہیں، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا کتنا اونچا عمل ہے۔ حضرت علی رحمت عالم کے پاس بیٹھے ہیں، علی تجھے کام نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ فرمایا علی قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھایا کر، اگر تو مر گیا قیامت کے دن اللہ تجھے شہیدوں میں اٹھائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھایا کر، اگر اس حالت میں تیری موت آ گئی تو فرشتے تیری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے جیسے لوگ جیسے فرشتے بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں، ایسے تیری قبر کی زیارت کرنے آئیں گے۔ کوئی آپ کام ہے قرآن پڑھانا؟ آؤ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، یونیورسٹیاں بند پڑی ہیں، موسم سرما کی چھٹیاں ہیں، لیکن یہ سردی کے موسم میں جب اتنا سا بچہ ٹھنڈے پانی کے نیچے یوں کر کے وضو کرتا ہے، خدا کی قسم ہاتھ اس کے ہلتے ہیں، خدا کی رحمت آسمانوں سے چھم چھم کر کے پوری بستی والوں پہ برسنے لگ جاتی ہے۔ جس علاقے میں مدرسہ قائم ہو، اللہ ننھے مجاہدوں کی تلاوت کو سنتا ہے، اللہ جل شانہ کا 40 سال تک غصہ اس علاقے سے ٹھنڈا ہو جاتا۔ اتنا اللہ نے رقبہ دیا، چور چوفیرے مکئی کی فصل ہے، زمین ہے، کتنا کھا گئے یاد ہے، کتنے سال کے مکاتے ٹھیکے کھا گئے یاد ہے، لیکن تمہیں نہیں یاد۔ لیکن وہ 10 روپے یاد ہیں، وہ 1000 روپے یاد ہیں جو آپ نے قرآن کے وارثوں کے لیے جیب میں سے نکالے تھے، وہ یاد ہے اللہ ہے۔ تو 10 کا نوٹ، کونا بھی اس کا پھٹا ہوا گندا بھی یہ نوٹ ہے، لیکن تیرے نزدیک 10 کا نوٹ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ قیامت کا دن تجھے ہوگا بلائے گا، ادھر آئیے تشریف لائیے۔ یہ کون ہے؟ سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ترمذی ہے، قادری ہے، چشتی ہے۔ فرمایا جو بھی ہے چھوڑ ادھر آؤ، 10 روپے کا نوٹ دو۔ فرشتے اس کے ہاتھ کو سونگو، جی اللہ جی، ہاں خیرات کی، صدقات کی، قرآن پر خرچ کرنے والوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کروڑ دیا تھا، 2 ایکڑ کے پیسے دیے تھے، مربع 2 بیگھے دیے تھے، نہیں 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ایک طرف 10 روپے کا نوٹ رکھ دے، دوسری طرف ساری زندگی کے گناہ پلڑے میں رکھ دے، آج پتہ لگے گا 10 روپے کا نوٹ بھاری پڑے گا یا ساری زندگی کے گناہ بھاری پڑ جائیں گے۔ پھر یہ 10 روپے کا نوٹ کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ تھا تو ایک پتلا سا کاغذ کا ٹکڑا، لیکن جب میرے ہاتھوں میں آیا تو نور اللہ نور بن گیا۔ یہ 10 روپے کے نوٹ کو پیچھے لگایا جائے گا،
یہ ایسا دھکا دے گا جب تک جنت کی چوکٹ پار نہیں کروائے گا 10 کا نوٹ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ سردی کا موسم ہے، کتنے بستر بنا رہے ہو، کتنی رضائیوں کے اندر روئی میرے عزیزوں ڈال رہے ہو، کتنے گندے کر رہے ہو۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں توفیق دے، ایک بستر اللہ وارثوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، 4 چادریں گھر میں ہیں، ایک چادر غریبوں کے لیے نکال دو، اللہ کی مخلوق کے لیے نکال دو۔ سوئے گے تو میں بھی رضائی لے کر، سوئے گا غریب بھی رضائی لے کر، اللہ کی قسم مجھے گرمی ملے گی، میرے گرمی مجھے گناہ کی طرف لے کے جائے گی۔ اس غریب کو رات کو گرمی ملے گی، ٹھنڈ کے موسم میں لیٹے گا اور یوں کروٹ بدلے گا اور یوں کہے گا اللہ دینے والے کا بھلا کرے۔ رب کعبہ کی قسم یہ بھلا تجھے زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر عثمان کی بلندیوں کے اوپر پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت نبی ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ ہے کہ میرے گھر کے اندر جو پکا سامنے والے گھر میں بھی جانا چاہیے۔ پہلے دور اور اس دور کے اندر صرف فرق میرے پیارو اتنا ہے، پہلے ہم کھایا کرتے تھے، ہمارا کھانا پورے محلے میں جایا کرتا تھا، اب ہمارا کھانا ماں باپ سے بھی چھپایا جاتا ہے، ہمارا کھانا بہن بھائیوں سے بھی چھپایا جاتا ہے۔ تو جیسی نیت بنی اللہ نے برکتیں بھی ہمارے خاندان سے، رزق سے، دسترخوان سے، ہماری اولادوں سے اللہ نے ساری یہ برکتیں چھین لی۔ اور میرے پیارو اپنے گھر کے فروٹ میں، اپنے گھر کے آٹے میں، اپنے گھر کے سالن میں اللہ کا حصہ رکھ دو، اللہ کا حصہ رکھ دو۔ دروازے پر کوئی آئے یقین جانو، کبھی ہمارے ہاں تشریف لا کے دیکھنا، خدا کی قسم جس وقت آؤ مجمع کو دعوت ہے، میں گھر ہوں یا نہ ہوں الحمدللہ، کوئی بھی فقیر ہمارے گھر آتا ہے، خدا کی قسم ہم دروازے پر جا کے خیرات دینا خدا کی قسم بغیرتی سمجھتے ہیں، بے شرمی سمجھتے ہیں۔ اگر مولانا کانی صاحب آئیں، ان کے ساتھ بھی یہ اعزاز ہوگا جتنا فقیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری دہلیز کے اندر بیسن لگا ہوا ہے، ہم فقیر سے کہتے ہیں اپنا تام توپڑا یہاں رکھ، اچھی طرح ہاتھ دو، منہ دھو لے، پھر ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر آ جا، پھر دسترخوان ویسے لگتا ہے جیسے عبدالحنان کے یاروں کے لیے لگتا ہے۔ میرے گھر والوں کے اندر اللہ نے بڑا مزاج دیا، پھر جو گھر کے اندر پکا ہوتا ہے شہد و ملائی ہو رسوں پر لگا کر لے کھا لے۔ اللہ کی قسم کئی مرتبہ ہم نے فقیروں کو کھاتے بھی دیکھا اور روتے بھی دیکھا، تو آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، ہمیں زمین سے اٹھا کر عرش بری سے اوپر لے جاتا ہے، آسمانوں سے اونچا اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھنا کسی کی بددعا نہ لینا، کوشش کرنا دعاؤں کا ڈھیر لے کے قبر میں جانا۔ اگر کسی کو روتا چھوڑ گئے تو قبر کے اندر رونا پڑے گا، اور کسی کو رلاتے ہوئے ہنسا کے چلے گئے اللہ وہ ہنسی دے گا جس کے بعد کبھی رونا ہی نہیں آئے گا۔ اور میرے پیارو آپ سے آخری بات آج کی تاریخ آج کے جلسے کی کر رہا ہوں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرماوے۔ آخری بات کر رہا ہوں، جتنا بھی اللہ سے دور ہو جائیں 5 وقت کی نماز میں ملاقات اللہ کی نہ چھوڑنا، جیسے بھی ہو پتہ ہے اللہ اکبر۔ صبح جمعۃ المبارک ہے، کہاں نہا کے آؤ، کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، کوئی خاص بات ہے کہ جی خاص بات ہے۔ فجر کی اذان میں بلایا، نماز میں اذان دے کے بلایا آ جاؤ، عشاء سے لے کر فجر تک کے گناہ کیے نماز کے سجدوں پہ سارے معاف کر دوں گا۔ ظہر میں آ جا، فجر سے لے کر عصر ظہر تک کیے سارے معاف کر دوں گا۔ عصر میں آ جا، ظہر سے عصر تک کیے سارے معاف کر دوں گا۔ مغرب میں آ جا، عصر سے مغرب تک کیے معاف کر دوں گا۔ عشاء میں آ جا، مغرب سے عشاء تک معاف کر دوں گا۔ جمعے میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بلایا، اے بندے 5 نمازوں میں 1 مرتبہ بلایا، 1 وقت سے لے کر دوسرے وقت کے گناہ معاف کروں گا۔ اور جمعے میں 2 مرتبہ بلایا آ جا۔ جب بندہ آتا ہے دروازے پر خدا وعدہ فرماتا ہے میرے اذان جمعے کی سن کر میرے گھر میں آ جا اور سجدہ کر کے دکھا جا، میں پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اتنا کریم اللہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، زندگی کے اندر گناہ معاف کر رہے، اپنی طرف بلا رہا ہے۔ بس میرے عزیزو خیال کرنا، اللہ اکبر، کسی کا دل نہیں دکھانا، اور ایک بات اپنی بیٹیوں کا حصہ قبر کے اندر نہیں لے کے جانا۔ ایک اللہ والے کی کہانی سنا کر دعا کرواتا ہوں۔ مولانا سجاد نعمانی انڈیا والے ہیں، کبھی کبھی رابطہ بھی ہو جاتا ہے، تعلقات بھی بن جاتے ہیں۔ جب ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا، ان کے والد فوت ہوئے، اللہ اکبر، ماں بہن بھائی سارے دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔
حضرت اپنے گھر کے پنکھے بند کر دیے، اپنے گھر کی بجلی بتیاں بند کر دی، موٹر بھی بند کر دی۔ لوگ کہنے لگے مولانا نعمانی صاحب کے ذہن پہ اثر ہو گیا، باپ کے مرنے کے بعد پاگل پن ہو گیا۔ اپنے آنسوں کو صاف کیا، سب کو آنگن میں بلایا، بہنوں آ جاؤ، ابا آ جاؤ، ماں آ جاؤ۔ اللہ کی قسم میں پاگل نہ ہوا، میں نے اپنے باپ کے لیے قبر کو سوکھا کیا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا جب تک باپ زندہ تھا یہ ملکیت ساری باپ کی تھی، باپ کی کمائی سے بل بھی ادا ہوتے تھے، موٹر کا بل بھی ادا ہوتا تھا۔ اب باپ مر گیا، ملکیت باپ کی نہیں رہی، اب وراثت سب میں تقسیم ہو گئی۔ 3 دن تک جو پانی چلے گا، 3 دن تک لائٹیں چلیں گی، کھانے پکیں گے۔ اب بتاؤ اگر وراثت میں سے کھاؤ گے تو بہن بھائی اس کی اجازت دو، اگر باپ پہ خرچ کرو گے تم بتاؤ باپ کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہو جنت میں لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر جتنے دن مہمان رہیں گے، جتنی موٹر چلے گی، جتنے پنکھے چلیں گے، پورے مہینے کے بل میں سے 5 دن کا بل علیحدہ کر دیا جائے گا، ہم سارے بھائی باپ کی وراثت میں سے نہیں دیں گے، مل کے دیں گے۔ اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم، ایسا پیارا کام کر کے چلا گیا کہ باپ کے میت کے اوپر ایک بلب کا بوجھ بھی اتار کے نہ گیا۔ پھر میرے عزیزو ایسے باپ کو کندھے پر اٹھا کے قبرستان میں چھوڑ کے آؤ، اللہ کی قسم چرپائی کا وزن بھی محسوس نہیں ہوگا، ایسا لگے گا قبرستان میں نہیں جا رہا، ابا سیدھا جنت الفردوس کے اندر جا رہا ہے۔ میرے پیارو، اللہ نے مکان دکان کا وارث بنایا، لکھ لو کہ یہ میرا مکان ہے، پتر مانے یا نہ مانے، حقانی صاحب تم زندہ رہے میں مر گیا، یہ وصیت نامہ ہے، فلانی جگہ رکھ کے جا رہا ہوں، شرعی حق کے مطابق بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کر دینا، بیوی میں تقسیم کر دینا۔ اتنی بد نصیبی کی بات ہے کپڑے بیٹیاں دھوئیں، اتنی بد نصیبی کی بات ہے روٹیاں بیٹیاں پکائیں، حکے کی چلمیں بیٹیاں بنیں، گالیاں باپ کی بیٹیاں سنیں، باپ کے کھاؤں بلغم کے ڈبے بیٹیاں دھوئیں۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے باپ اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد بیٹیوں کو چوکٹ پار کرنے کی اجازت نہیں دے کے جا رہا ہے۔ وہ بیوی جس نے ساری زندگی تیری تابعداری میں اپنا من تن تیرے پہ قربان کر دیا، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، انہیں بچوں کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اپنی بیویوں کو اس قابل تو کر کے چلے جاؤ کہ 2 روٹیوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا۔ خدا کی قسم کوئی 560 کے قریب میں نے رات دیکھا تھا، اس میں میسج موجود ہیں، اب بھی زیادہ ہوں گے، 150 میسج میں تمہیں ماں اور بہنوں کیسے دکھاؤں گا۔ اگر ایک کی داستان سن لو تو ایک نہیں کم سے کم 3 دن راتوں کو سونا چھوڑ دو گے۔ ایک بچی نے کلیجہ ہی کاٹ کے رکھ دیا، کہنے لگی مولوی صاحب جب سے جوان ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر بچپن سے لے کر جوانی تک ابو نے ایک مرتبہ مجھے بیٹی ہی کوئی نہیں کہا۔ اے اللہ کا مولانا 4 مہینے اللہ کی بڑی شوق ہے، بھائی ہمارے اتنے ہیں، بھائی بہن نہیں کہتے، باپ بیٹی نہیں کہتے، ہم باپ کے سامنے جا کے جب یوں کر کے پیار لیتی ہے ہمارا باپ منہ موڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب بتاؤ باپ کے لیے دعا کرے کہ بد دعا کرے؟ میں کہنا آدھی زبان نہ کھولنا ورنہ فرشتے بداڑی سے پکڑ کے لے جائیں گے۔ سوکھ کر کوئی بات نہیں، روٹی تو مل رہی ہے۔ میرے سکھر شادی میں جانا تھا، سمندری میں میرا زور کے بعد بیان تھا، رات میں نے سکھر میں نکاح پڑھانا تھا، بڑا میرے چاہنے والا ہے، اس کے گھر میں بیٹھا، خدا کی قسم حقیقت عرض کروں گا، میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، شمس الحق ماں اور بیٹی آ گئی، حاجی یعقوب بڑا میرا چاہنے والا تھا، بڑا امیر، بڑا، ماں اور بیٹی آ گئی، اب وہ بیٹی روئے، میں شرم کے مارے ہوں سر نہ اٹھاؤں، اور جب اس نے ہوکے بھرے کوکے ماری تو میں نے روٹی چھوڑ دی۔ میں کہتی ہے کی گل ہے، ابو نو فوت 2 سال ہو گئے، اور آنے ایک مرتبہ بیڑے سے چڑھ کے پیار ہی کوئی نہیں کیتا، ابا ہر مہینے آ کے بوئے تے کھلو جاندہ سی، تے ایڈ کر دیتی ہے کی حال ہے، سسرال کی جتیاں بھول جاتی تھی، باپ کا پیار یاد آ جاتا تھا۔ خدا دی قسم مولوی صاحب اللہ دی کوئی تھوڑ نہیں، بہو اللہ نے دیتا، لیکن سانو قرآن نے پڑھا تو کی، باپ تو کیا بھائی نے باپ بھائی بھی بن کے کوئی نہیں دکھایا۔ پوچھ لا انہوں نے کہا لے گندم نہیں آندی تاڑے کر، چول نہیں آندے، گندے بھی آندے نے، کیوں بھی تاڑے کرنا،
بھائی کو دیکھ کے کہ لگی واہ نکمیا تینوں کس نے کیا سی اس چیز دی بھکھیاں نے ساری دنیا تے کیوں والی روٹی نہیں کھاندی رکھی بھی کھا لیندی ہے پراوا پیو نو مریا 2 سال ہو گئے اسی قبر بھی نہیں دیکھی نہ چہرہ دیکھیا اسی جدو نظر چاہی دیئے میرے چہرے دے اندر سانو ابا یعقوب نظر آندا ہے تو اللہ اکبر تو باپ بڑھ کے سر پہ ہاتھ پھیر حمدیہ بڑھ کے تجھے سینے سے لگائے گی اللہ اکبر یہ آگ ہر گھر کے اندر لگی ہوئی ہے او دریا کے بد پر دوستوں کے ساتھ مچھی کھانے والوں بیڑ کے لیے مونگ پھلی لے جایا کرو جب یوں کر کے جیب میں آن ڈالتے ہو اے جی سریا رکیا اے فسانہ ادھر اے چلی لے کے آیا خدا کی قسم پھر اس کے سینے میں جسم میں دیکھ خون کس طرح گردش کرتا ہے جب بھائی یوں کر کے ہاتھ میں کچھ رکھتا ہے اب تو بہنیں کچھ مانگتی نہیں صرف کہتی ہے سر تے ہاتھی پھیر کے چلا جائے کر اللہ اتنے سخت کیوں ہو گئے کیوں اتنے پتھر دل ہو گئے کہ خونی رشتوں کے دروازوں پر تم نے چڑھنا چھوڑ دیا ماں باپ کے کمرے میں نہیں جاتے اس سے بڑا درد ماں باپ کو کیا ہوگا اکیلے بیٹھے تنہائی میں زندگی گزارتے اللہ اکبر مولا میں جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں ریلوے لائن کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے چھوٹا سا کھوکا ہے اسی میں ایک چرپائی ہے اسی میں بالٹی پڑی ہوئی ہے میں سوچتا ہوں کہ پوچھو تو صحیح تم 80 سال کی عمر کے ہو تم ریلوے لائن کے نیچے جھوپڑا لگا کے چیزیں کیوں بیچتے ہو بھیک بھی مانگ سکتے تھے مجھے لگتا ہے کوئی غیرت والے لوگ ہیں لیکن میں پوچھتا اس لیے نہیں اگر انہوں نے اپنے دکھڑے سنا کے رونا شروع کر دیا اور ماں باپ کے آنسو آسمان پہ پہنچے حافظ آباد پر خدا کا عذاب نہ آ جائے ہر باپ کا ہر ماں کا دکھڑا یہی ہے پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے اور پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے اور بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور یہاں اعلان ہوگا اور یہاں سے چرپائی آئے گی کتنا بدنصیب ہے 4 بچے 4 بہوؤں نے گھر کی چرپائی بھی چھین لی چادر بھی چھین لی کپڑا بھی چھین لیا اللہ اکبر بعض گھر والے تو مرنے کے بعد جنازے سے پہلی جنازہ اٹھا کے گلی میں رکھ دیتے ہیں اے لے جا کوشش کر لا میرے پیارو زندہ ہے تو ان کے قبروں میں جانا نہ بھولنا مر گئے تو ان کی قبروں پہ جانا نہ بھولنا خدا کی قسم اتنا زندے انتظار نہیں کرتے جتنا مردے اپنے اولاد کا انتظار کرتے ہیں لیکن حقانی صاحب ساڑھے تو وڈا بدنصیب کون ہے مولی صاحب 1 سال کے بعد 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں دابڑا کسی لے کے چلے جاتے ہیں جب 2 دابڑے مٹی پر ڈال کے ماں کی قبر پہ دھچکا لگتا ہے اب بھی کہہ دی ہے موت نے تروڑ مروڑ کے رکھ دیا تھا پہلے تھوڑی مٹی تھی اور پھینک کے چلا گیا اور رفیق و انور و شریف و اصغر پورا سال ہو گیا تمہارے رستے تک تھے اب آئے مٹی کے دابڑے لے کے آئے عبدالحنان کہنے لگا خالہ جی میں کیا کہوں کہ میرے رفیق کو کہہ دے میرے شفیق کو کہہ دے مجھے مٹی کی ضرورت نہیں کاش 10 محرم الحرام ہوتا ہمارا تو ہر دن ہی محرم الحرام ہے کاش روزانہ صبح صبح میرا پتر اٹھتا نماز کا سجدہ کرتا پھر ہاتھ میں تسبیح پکڑتا اور گھر سے لے کر میری قبر تک سبحان اللہ الحمدللہ کہتا آتا کچھ نہ کچھ پڑھتا درود شریف پڑھتا قل هو اللہ پڑھتا آتا میرے بچے تسبیح کا دانہ ختم ہوتا تو میری قبر پر آ کر بعد میں کھڑا ہوتا اللہ تیری تلاوت کی برکت سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا کیا کر کے گیا آیا سال کے بعد مٹی پھینک کے چلا گیا آتا کچھ پڑھ کے جاتا کچھ سن کے جاتا کچھ سنا کے جاتا خدا پاک کی قسم ہے زندہ ماں باپ کو اتنا خرچہ نہیں چاہیے جتنا مرنے کے بعد اولاد کی دعا ماں باپ کو چاہیے میں ٹھیکیدار ہوں ماں تیری بڑی دعائیں میں کروں تو کیوں نہیں روتا بھلی صاحب ماں باپ کے لیے دعا کرو تو کیوں نہیں کرتا کتنا بدنصیب ہے نہ زندوں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نہ مردوں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں خدا کی قسم یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب اولاد چلے گا بل جورا
کسی نے نہیں پوچھنا اللہ ایک واہ میرا اللہ تو کتنا کریم ہے۔ اکادی صاحب جاؤ قبرستان چلے جانا، کتنی قبروں کے اوپر لکھا ہوا ہے تاریخ پیدائش 1970، تاریخ وفات 2023۔ کیوں لکھا بتاؤ علماء کرام؟ الدین والنصیحہ، نصیحت حاصل کرو، دین سے نصیحت ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، کافی دیر بیٹھا، میں کہا اللہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی، یا تو لکھا ہوا ہے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، زندوں کو یاد نہیں مردوں کو یاد کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے عبدالحنان میں بھی بڑا کریم ہوں، میں نے ان کے ہاتھوں سے لکھوا دیا، 1970 میں پیدا ہوا، 2023 میں فوت ہوا، قیامت کا دن ہوگا جب نہ کام ہوگا، پھر میں کہوں گا یہ بندے کو میں نے 53 سال کی مہلت دی، پھر بھی میرے سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی نبھا کے آیا ہے، ایسا مجھے کھڑا ہے۔ 53 سال 70 سال میں نے لکھ دیا اس کی قبر کے اوپر، 70 سال کھڑا رہا دنیا کے اندر، لیکن مجھے راضی ہی کوئی نہیں کر کے آیا ہے۔ لیکن جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کی قبروں پر قبر پہ رحمت اللہ علیہ لکھوا دیتا ہے کہ یہاں بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، وہاں بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اور میرے عزیزو بس یہ پیغام تھے، صورت ایسی بنا لو کہ روزے والے کو پیار آ جائے، سیرت ایسی بنا لو کہ عرش والے کو پیار آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آخری بات کر کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری ہر بات میں بات کیوں آگے بڑھ جاتی ہے۔ مجھے چاہیے تھا جتنا تھکا تھا، کہاں سے 12:30 بجے حفظ آباد سے چلا تھا، اللہ چاہیے تھا مجھے تھک جاتا، نیند آتی، اور میں نے تقریباً مغرب سے پہلے سے وضو کر رکھا ہے، یا بعد میں پیشاب میں ابھی کروں گا، موقع ہی نہیں ملا، الحمدللہ ابھی وہاں وضو بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے، یقین جانو شوگر 200 پونے 400 300، لیکن اللہ وضو کے اندر سنبھال کے رکھتا ہے، یہ ہتھیار ہے۔ کوشش کرنا جب وضو ٹوٹ جائے، جب کوئی حاجت ہو جائے فوراً وضو کر لینا، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد ہی موت آئے گی۔ پہلے نور کے جلوے دکھائے گا، پھر کلمہ پڑھائے گا، پھر قبر کو مدینے والے کی قبر کے ساتھ نسبت بنائے گا، پھر اپنے بعد بلائے گا۔ جب جنازے اٹھنے ہوں گے تو عرش والا اعلان کرے گا مطمئن ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک اعلان زمین پر ہوگا، ایک اعلان عرش بری پر ہوگا، عرش بری پر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، لیکن زمین پر ایک اعلان ہوگا جب جنازہ اٹھے گا۔ حضرات ایک جو اعلان سنو، رانا عبد المجید کا، اللہ اکبر، عبد الوہاب پسرا کا، عبد الحرا کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب میرے عزیزوں گزرے گے، جس دکان والے نے اعلان نہیں سنا، جس گاڑی والے نے ریڈی والے نے اعلان نہیں سنا، کہیں گے کون مرا؟ ہمارا دا پتر مرا، ہمارا مرا پٹھان مرا۔ آئیے در و دیوار کہیں گے چپ کر جا، اب بھی اوان اور پٹھان کہہ رہے، جس کا چہرہ دیکھ کر بن اٹھا کر یہ اوان پٹھان نہیں جا رہا، یہ محمد کا غلام جا رہا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ لے۔ میرے پیارو ان بالوں کو کٹاؤ، وہ اتنی بڑی جانوروں کی طرح بڑے بڑے بال کر رکھے ہیں، اللہ اکبر، ان بالوں کو اوپر کرنا ہے، ان بالوں کو نیچے کرنا ہے۔ آج ایک سنت تو سارے زندہ کرو گے، نبی کی سنت کرو گے زندہ۔ یہ جو کھبی طرف چیر نکالا، مانگ نکالی ہوئی ہے، یہ عیسائیوں کی علامت ہے، سجی طرف جو مانگ نکلی ہوئی ہے یہ یہودیوں کی علامت ہے، جو بیچ میں بال مانگ نکلی اور اوپر کی طرف بال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو کون ہے؟ مانگ نکلی ہوئی ہے، اپنی کھبی سجی مانگ پر یوں کر کے ہاتھ پھیر کے یہ اپنے بال اوپر کو کر لو، سنت زندہ ہو جائے گی۔ کرو سارے ماشاءاللہ، کرو ماشاءاللہ، کرو ماشاءاللہ، سنت زندہ ہوگی۔ بس اتنی سی بات تھی، اللہ کی قسم بیٹھے بیٹھے 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا ہے۔ میرے پرسوں ترسوں پتہ نہیں کہاں بیان کیا، ناروال کے علاقے میں، میں نے وہاں کہا اس طرح بیان کرو۔ ایک نوجوان محلہ اٹھا، دوڑا گاڑی کے پاس آیا اور کھینچا، میں نے کہا خیر ہوئے، ڈر بھی لگتا ہے، حالات ایسے، میں کہا خیر ہوئے کہ شیشہ نیچے کرو، اپنے بالوں کو یوں کر رہا تھا، جو میں کہا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہیں کلمہ حضور کا پڑھ رہا ہوں، کرتوت یہودیوں والے کر رہا ہوں۔ مولا جب سے آپ نے کہا بالوں کو کھینچ کے سیدھا کر رہا ہوں، مولوی صاحب سیدھے نہیں ہو رہے، گواہ ہو جاؤ، جن بالوں کو میں نے بیوٹیوں میں بنا انشاءاللہ سب سے پہلے اس طرح اس پہ پھرواؤں گا سنت کے مطابق۔ آپ میرے دعا ایسے ایسے لوگ ایسے رکھ لو، کر دو کٹنگ صبح جا کر۔
شیشہ کہہ رہا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن سیرت والا شیشہ کہہ رہا نہیں اچھا نہیں لگ رہا، تو بہت برا لگ رہا ہے۔ ان بالوں کو اوپر کی طرف لے جاؤ، ان بالوں کو نیچے کی طرف لے آؤ، تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونے چاہیے، تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونے چاہیے، ایک مٹھی زیادہ ہو جائے تقوی کی علامت ہے، فتویٰ تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ تمہارے ٹھیک موڑ کا زخم ہے، آدمی اللہ کا ولی سو گیا، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کی، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کی۔ فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں جو داڑھی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں تیرے امتی نے داڑھی رکھی ہے۔ اللہ کا نبی نام پوچھتا ہے، پھر نام بتلایا جاتا ہے۔ روزہ انور میں حضور ہاتھ اٹھا کر داڑھی رکھنے والے کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، فقیرو اگر عبدالحنان کا طریقہ تو رد کر دو، اگر آمنہ کا لال کا طریقہ ہے تو بلال کی طرح ہر حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے جو سنت چہرے پر سجائے گا، صبح دولہا بن کے، جنت کا دولہا بن کے انشاءاللہ مسجد کے اندر آئے گا، اور یہاں کا نہیں کہ کاٹ دوں کا خبردار خط بنا، یہ میں نے ماں کو نہیں دکھانا، مسجد میں جا کے خدا کو دکھانا ہے۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ صبح سے داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ کوئی نہیں، کوئی پکی بات ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جو اٹھ کے کہے انشاءاللہ ولی صاحب آپ کو نہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اب سنت کٹے گی نہیں، انشاءاللہ سنت سجے گی؟ ہے کوئی چھوٹی داڑھی والا کھڑا ہو جائے، بڑی داڑھی والا ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو اللہ، اور ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی، آج کے بعد سنت کے مطابق سجاؤں گا۔ اٹھو تو مجمع میں سے اٹھو، اب یہ بھی بلاوا جائے گا، اتر گئے فرشتے زمین کے اوپر، لے گئے نام حضور کے روزہ انور میں، ماشاءاللہ۔ اٹھو جی اٹھو 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 جی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، اٹھو، اللہ کی رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آجا ماتھے پر پیار کر دو، اللہ یہاں ماتھے پر پیار میں نے کیا، مدینے والے کی نسبت کی مہر اللہ تو یہاں لگا دے۔ انشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، رکھو گے انشاءاللہ، سارے سنت کے مطابق سارے بیوٹی بیوٹی بن کے جنت کے اندر جائیں گے۔ اب دعا لے لو جنہوں نے داڑھی کا ارادہ کیا ان کے لیے اور سب کے لیے آسان پیکج۔ اللہ ایمان کی سلامتی رکھنا، خاتمہ ایمان پر رکھنا، اپنے راستے کی شہادت کی موت دینا، مدینے کا مدفن عطا فرما دینا، دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس، قیامت کے دن جام کوثر کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرما دینا۔ اللہ سب کے حق میں قبول فرما۔ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جلسہ ہر سال ہوتا ہے بھائی، میں آیا پہلے بھی نہ پہلے ہر سال جلسہ ہوتا ہے، ایک سال کے بعد چھوٹے موٹے ہوتے ہوں گے، بڑا کیوں نہ ہو، یہ جلسہ پورا سال ہی رہے، کر لیں ایک جماعت سے روزے کی تیار ہو جائے، صبح یہاں سے دوسری مسجد میں چلی جائے۔ کہاں سے آئے تھے رات؟ اللہ اکبر، حقانی صاحب کا جلسہ تھا، فقیر رو کے بھی گیا، رلا کے بھی گیا، درد دل سنا کے گیا، اور اس نے کہا جلسہ ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے، کلمے کی نسبت سے جلسہ تو ہر وقت ہونا چاہیے۔ ہاں اس نے رو کے دکھایا اور کہا ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت دیا۔ سن 1991 میں نسبت کے ساتھ بات کروں گا، سن 1991 میں حاجی محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نبی دنیا میں آتے رہے، دین لے کے آتے رہے، دین کی محنت لے کے آتے رہے، جب تک نبی دنیا میں رہے دین بھی رہا، دین کی محنت رہی اور دین کا کام کرنے والوں پر اللہ کی رحمت رہی۔ نبی دنیا سے چلے گئے، دین اٹھ گیا، دین کی محنت اٹھ گئی۔ اللہ نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے عالم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا اور پھر دین بھی بھیجا۔ نبی آخر الزمان دنیا سے چلے گئے، دین قیامت کی صبح تک اللہ نے زمین پر رکھنے کا وعدہ فرما لیا۔ جو دین کا کام کرے گا اس دین کی نسبت سے اللہ کی رحمت دین پر اور دین والوں پہ برستی رہے گی۔ ختم نبوت کے صدقے سے یہ کام کسی آدمی کا نہیں، فرد کا نہیں، جماعت کا نہیں، جس نے کلمہ پڑھا تائید کر لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری ہے۔ مکان والے واہ اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرقدو کی قبر پہ فرمایا کرتے ہو لوگوں، آواز چلی گئی، فرما رہے تھے 1953 یا 51 کے اندر مرکز کے اندر اجتماع ہوا، مولا یوسف رحمت اللہ نے نہیں یوں کر کے آستین
چڑھائی اور یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیا، فرمایا لوگو اللہ کا دین ابھی پوری دنیا میں نہیں پھیلا، اس ہاتھ پہ بیعت کرو کہ گھر بعد میں جائیں گے، پہلے پوری دنیا کے اندر دین کلمے کو زندہ کریں گے، کشتیاں جلاؤ۔ فرمایا 16 آدمی کھڑے ہوئے، عبدالوہاب فرماتے میں بھی اس وقت کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ اکبر۔ پھر نہ میں نے گھر دیکھا نہ باہر دیکھا، پھر اللہ کا راستہ دیکھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ کراچی کا اجتماع آیا، حضرت مولانا زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب، ان کی تشکیل ایک ہی گاڑی میں ہوئی۔ جب کراچی کے اجتماع سے فیصل آباد واپس آ رہے تھے تو مفتی زین العابدین پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اور کان میں کہنے لگے حضرت فیصل آباد آ گیا۔ اس سے پہلے مرکز کے اندر ہنستے ہنستے آپس میں ایک بات ہوئی، عبدالوہاب ایک بات بتاؤ، نہ کسی مدرسے سے آپ فارغ ہو، نہ عالم ہو، نہ امینیہ سے، نہ دیوبند سے، نہ سہارنپور سے، لیکن دنیا تیرے قدموں میں آ کے گرتی ہے، بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں بعد میں ملتے ہیں۔ آپ ہنسے، کہ فرمایا بعد میں بتاؤں گا۔ یا مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گھر آ گیا، ایک رات رک کے آ جاؤں، کہاں رات رک کے آ جا۔ جب گاڑی سے اترے تو آپ نے اشارہ کر کے آگے ونڈو شیشے کے پاس بلایا، شیشہ کھولا، کہ زین العابدین تجھے یاد ہے نا کہ مرکز کے اندر مشورے میں بیٹھ کے ہنس رہے تھے کہ عبدالوہاب کیا بات ہے، دنیا تیرے پاس کھچی آتی ہے، ہمارے پاس بعد میں آتی ہیں، اللہ اکبر، آج جواب دے دوں کا دے دو۔ فرمایا جب سے تو بھی تبلیغ میں لگا میں بھی تبلیغ میں لگا، تو بھی اللہ کے راستے میں نکلا، تو بھی اللہ کے راستے میں نکلا اور میں بھی نکلا۔ جب سے تو اور میں نکلے تیرا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبدالوہاب کا گھر کبھی کبھار بھی کوئی نہیں آتا ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں۔ یوں فرماتے ہیں اللہ اکبر، گھر والی کا انتقال ہو گیا، گھر والی کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ بیوی بیوی ہوتی ہے، لاڈ پیار ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب اپنا بیگ لے کے بورے والے سے چلنے لگے، بیوی نے روک دیا، آج نہ جاؤ، ایک رات اور رہ جاؤ۔ آپ نے سامان رکھ دیا اور بستر پہ جا کے لیٹے، تھوڑا وقت گزرا، بیوی رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے واسطے فجر اللہ کے راستے میں پڑھیو، گاڑی ملے نہ ملے گھر سے بس اسٹینڈ پہ جا کے بیٹھ جا۔ عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بیوی سے پوچھا کیوں بھائی؟ کہا تجھے گھر روک کے سوئی، بستر کے اوپر لیٹی تھی، خواب میں مجھے حضرت زینب کی زیارت ہو گئی۔ اماں زینب نے کہا تو نے اپنے گھر والے کو کیوں اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا؟ تو نہیں چاہتی کہ تو قیامت کے دن میدان معاشر میں ہماری ساتھ کھڑی ہو؟ کہ بس یہ کہنا تھا۔ عبدالوہاب اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ حاجی صاحب فرماتے بڑی نیک عورت تھی، ممبر پر بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ فرمایا دنیا سے چلی گئی، 10 سال گزر گئے، کبھی خواب میں نہیں آئی۔ ایک مرتبہ میرے خواب میں آئی، جنت کی ہرے رنگ کی پوشاک لیٹ لی ہوئی ہے اور جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی آ جا آ جا۔ میں نے کہا تو آ جا، کہ یہاں کی زندگی سے یہ والی زندگی اچھی۔ میں نے کہا ہاں اللہ نے بڑے اکرام سے نوازا ہوگا، کون سا عمل کام آیا؟ کہنے لگے رجسٹر تو ابھی کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ کہ کون سا عمل کام آیا؟ کہ وہ رات یاد کر کہ میں نے رات کے اندھیرے میں تجھے اللہ کے راستے میں نکالا تھا، وہ گھڑی وہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ کوئی راستہ عام راستہ نہیں، نکلو نکل کے دیکھو تو صحیح، نکلو نکل کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ اتنی رستے کی فضیلت ہے کہ تو ایک آدھ بات کی، کون ہے جو صبح سے اللہ کے رستے میں اپنا بستر اٹھا کے لے کے جائے گا؟ لگ رہا ہے جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہے، کون نکلے گا صبح سے انشاءاللہ؟ 3 جماعتیں آئی، کم از کم 3 جماعتیں تو فقیر جھولی پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ مدرسے مسجد کے لیے چندے کی اپیل تھی لیکن نہیں کروں گا، اللہ گزارا کرتے ہیں، اپنا آپ دو۔ کون نکلتا ہے انشاءاللہ کہ صبح سے مولوی صاحب سے ماشاءاللہ ایک ہو گئے؟ اٹھو اٹھو، کھڑے رہنا کھڑے رہنا، اٹھو جماعت تیار کر کے دو اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ نسلیں سدھرے گی ماشاءاللہ۔ اٹھو، 3 ہو گئے ماشاءاللہ، 4 ادھر درمیان میں 4 ہو گئے، 5 ہو گئے ماشاءاللہ۔ اٹھو اٹھو، پوری جماعت دو، پوری جماعت اللہ کے راستے کی پوری جماعت۔
اور کون نکلے گا بھائی؟ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. 6-7 ہو گئے ماشاءاللہ. اور اٹھو 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 ماشاءاللہ. اٹھ کے دکھاؤ میرے بھائیوں. خدا کی قسم دکان پر جانا مشکل ہے، اللہ کے راستے میں جانا آسان ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ہو گئے. دوسری جماعت تیار کرو. 8 آدمیوں کی 3 جماعتیں جائیں گی. اللہ دے دے، تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ خدا کی قسم فرشتے پیروں میں پر بچھائیں گے. تم اللہ کے راستے میں نکلو، فرشتے سیکیورٹی گارڈ بلکہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے. ہماری دکانوں کا ماشاءاللہ جوان اللہ کرو. کھڑے رہو میرے ویر، کھڑے رہو 2-4 اور کھڑے ہو جاؤ. یہ بلکہ ماشاءاللہ اٹھو اٹھو اٹھو. اللہ کے راستے میں قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ نصیب ہو جائے، نور کا منبر نصیب ہو جائے. 3 دن اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ، 3 دن اللہ کے راستے میں، 3 دن اللہ کے راستے میں، 3 دن اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 3 دن اللہ کے راستے میں، 3 دن اللہ کے اور اٹھو ماشاءاللہ. 2-4 اور اٹھ جاؤ ماشاءاللہ. 2-4 اٹھ جاؤ، 2-4 اٹھ جاؤ ماشاءاللہ. 2-4 بھائی ایک ماشاءاللہ اٹھو ذرا. ایک ریکویسٹ ہے، اگر آگے بلاؤں تو بے کرامی ہو جائے گی. جماعت کا کوئی ذمہ دار 2 ساتھی اٹھے، اس پورے قافلے کو محمدی جماعت کو وہ کونے میں لے کے بیٹھ جائے. ان کا نام پرچی پہ لکھ لو. خدا کی قسم یہ پرچہ کوئی نہیں، یہ وہ پرچہ ہے جس کو دیمک نہیں لگے گی، جس کی شاعری بیٹے گی. قیامت کا دن ہوگا، کوئی نیکی پاس نہیں ہوگی. اللہ فرمائے گے میرے راستے میں جانے کا ارادہ کیا تھا، گیا تو نہیں تھا. جا اس نام کی برکت سے میں نے تیرا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں میں داخل کر دیا. اٹھو وہ کونے میں چلے جاؤ. امیر صاحب سنبھالو جماعت کو. میرے بچوں ادھر چلے جاؤ، سارے ساتھی چلے جاؤ ماشاءاللہ. یہ سنو، صبح سے نہیں نکلے، یہ بھی سے اللہ کے راستے میں نکل گئے. ان کے قدم ہل گئے ماشاءاللہ. اٹھو اٹھو ماشاءاللہ. جاؤ جی جاؤ جاؤ، اللہ برکت دے. حیاتی ہوئے پیغام لے جاؤ جلسے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جاؤ بھی جاؤ، وہ کونے میں بیٹھ جاؤ. سب کے نام لکھو، تشکیل کر دو کہ اس پنڈال سے جماعت اللہ کے راستے میں جاری. یہ 2-3 جماعتیں نہیں کری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھتے رخصت کرو تاکہ ہمارا بھی حصہ ڈل جائے. درود شریف پڑھو کو جاتا دیکھ کر. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. پورے مجمع میں اللہ کی رحمت والی نظر پڑی تو سب پہ، لیکن اللہ کی نظر رحمت والی خاص پڑی نے اٹھا کے اپنے راستے میں لے لیا. ایک کام کر لو، اگر نہیں نکلے ایک جوڑا گھر جا کر ایک تکیہ ایک چادر میں لپیٹ کر 200-300 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دینا اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر وہ گٹھڑی اپنے سامنے رکھ لینا اور کہنا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے. خدا کی قسم پھر کیا پتا وہ اس روزے کے لیے قبول فرمائے یا پوری دنیا کے لیے قبول فرمائے. کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہیں بیٹھے رہے، مسافہ سب سے ہو گیا الحمدللہ. اور مقام پر رہ کر 5 اعمال کرنے ہیں. روزانہ مسجد کی تعلیم میں جڑنا ہے. جو تعلیم مسجد میں وہی تعلیم گھر کے اندر. صبح کا مشورہ کرنا ہے کہ رائے وڑ کے جو تقاضے پوری دنیا کے اندر دین پہ پھیلنے کے، اللہ کرے ہمارے محمد شاہ سے وہ پورے ہو جائے، ہمارے گاؤں سے پورے ہو جائے. ایک اپنی مسجد کا گشت ہفتے میں، ایک دوسری مسجد کا دوسرے محلے میں گشت کرنا ہے. آئی گئی جماعتوں کی نصرت عصر سے لے کر عشاء یا مغرب سے عشاء تک مسجد وار جوڑ مسجد کو آباد کرنا ہے. اور 27 دن اپنے گھر کو کام کو 3 دن اللہ کے راستے میں. ان 5 اعمال کے لیے میں تیار ہوں. آپ تیار ہو انشاءاللہ؟ جماعتوں کی نصرت کرو گے اللہ خیر کے. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. مدرسے کا کیا نام ہے مولی صاحب؟ مدنی مسجد و مدرسہ. مدنی مسجد مدرسہ مکئی ہے، فصل ہے، کماد ہے. دوستو ضروری نہیں ہے چندہ کتنا ہو جائے گا، 1,50,000 ہو جائے گا، لیکن محبت آپ نے صرف ایک دن نہیں پورے سال آپ نے محبت فرمانی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مہمان ہیں جن کے سروں پہ پگڑیاں سجی. ان کے کھانے کا، ان کی دعوت کا، ان کے کپڑے لتے کا انتظام اللہ نے امیروں کی جھولی میں ڈالا ہے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے توبہ کر لے. زور سے بول کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرمائے. عبدالحق حقانی صاحب، ان کے جتنے پسر ہیں، پسران ہیں، بچیاں ہیں، طلباء، شاگرد ہیں، جتنے خدمتگار ہیں،
اللہ پاک سب کی عمر عمل برکت عطا فرمائے۔ حاجی محمد شفیق صاحب بیمار ہیں، اللہ جل شانہ انہیں جو ہے شفا عطا فرمائے، عاجل شفا کاملہ عطا فرمائے، عاجل دائم مستمر نصیب فرمائے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھو، توبہ کی ہے، اللہ نے رحمت والے دریا میں غوطہ لگوایا، اب اللہ سے مانگو اور جھولیے پھیلا پھیلا کے مانگو، اللہ دیں گے، اور درود شریف پڑھ کے مانگو تاکہ ہماری دعاؤں کو پر لگ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ نام سارے لکھواؤ، سارے تم ادھر منہ کر کے بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًّا ورسولا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، توبۃ النصوح قبول فرما، سچی توبہ کی، دل کے ارادے کے ساتھ کی، اپنے ایمان کی طاقت تیرے فضل کے ساتھ کی، قبول فرما لے، کرم فضل فرما دے۔ جتنے مرحومین ہیں ہمارے ماں باپ بہن بھائی، اللہ سے پاسے کے قبرستان میں جتنے مدفون ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی اور ہمارے پیارے نبی سے لے کر کل مومنین مومنات، حقانی صاحب کے والدین، رشتہ داران، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں میں اللہ جو ہم سے بچھڑ کے تیرے پاس آگے تمام کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما، کڑوڑ کڑوڑ راحت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سائیاں بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں ہیں کہ تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکیں، بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما۔ اللہ حبدار بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا دے، اتباع سنت اطاعت رسول نصیب فرما دے، اپنا نام نصیب فرما، اپنے نام کی معرفت نصیب فرما، اپنے نام سے پہچان نصیب فرما۔ اللہ ہمیں دیکھیں ہمارے کردار ہمارے کاروبار کو تو اللہ کی بڑائی بیان ہونے لگ جائے، اللہ ہمارا کردار اچھا فرما دے، ہمارے چہروں کا نور نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک کر دے، عاقل عالم بالغ بنا دے، حافظ بنا دے، قاری قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، حامل قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، دعوت و تبلیغ میں اللہ بلندیاں عطا فرما، فقیری نصیب فرما، دنیا کی جو ضرورتیں خزانوں سے دے دے، آخرت کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ یہ رزق تیرے سامنے ہمارے سامنے تیرے دیے ہوئے خزانے میں سے اللہ ہمارے ساتھ جو بھی بیماری نحوست لگی ہے، اللہ چاول کے ایک ایک لقمے میں اللہ شفا عطا فرما دے، ہمیں ہسپتالوں میں نہ دھکیل، ڈاکٹر نہیں سنتے تو سنتا ہے، اللہ پاک اپنے خزانوں سے ساری ضرورتیں پوری فرما۔ جتنی محبت نعت خانوں کے ساتھ جلسے کے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ کی اللہ قبول فرما، اور جتنے بیمار جتنے بے روزے بھائی شفیق صاحب کا بچہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اللہ پاک اس کے نیت کی برکت سے، اس کے حافظ ہونے کی برکت سے ان کے گھرانے کو شفا عطا فرما، اور جتنے دائم علماء صلحاء آئے ہوئے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا قاری صاحب کو کہہ دیا اس وقت ذہن میں نہیں کس کس کا نام لے، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ سفر حضر میں دھند کا موسم ہے، اللہ ہم نے بھی جمعے کے لیے جانے راستے آسان فرما دے، اللہ راستے آسان فرما دے، ہر قسم کی آفت سے، ایکسیڈنٹ سے، اللہ بلیات سے، زمینی آفت سے، اپنوں اور پراؤں کی دشمنی سے، جادو ٹونے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ تیرے کیسے کیسے پیارے بندوں نے آج سنت کو سجانے کا ارادہ کیا، اللہ داڑھی نہیں، اللہ اس داڑھی کو عمرے کے ٹکٹ میں تبدیل فرما دے، حج کے ٹکٹ میں تبدیل فرما دے، اللہ اسی طرح قافلہ جائے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے راضی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ سلام عرض کریں۔ انشاءاللہ جاؤں گا اور سب کا سلام عرض کروں گا کہ نام تو لے کے نہیں، لیکن سب دیوانوں کا انشاءاللہ کیا کہوں گا، آقا تیرے چاہنے والے بڑے آرزومند ہیں، اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اور یہاں تو میرے عزیزو خدا کی قسم شاید پیسے والے آتے ہیں، لیکن مدینے میں تو مقدروں والے جاتے ہیں، مقدر جگہ دے، باغ جگہ دے، سب کو قبول فرما لے، جہاں جہاں نظر پڑ رہی ہے اللہ سب کو قبول فرما لے، ان کے گھرانے، ان کے بچوں کو، ان کے ملازموں کو بھی اللہ حج پر لے جا، تمام مدرسے کے طلباء کے حق میں قبول فرما لے، جنہوں نے کھانے کا اہتمام کیا، رزق روزی کا اہتمام کیا، اللہ ان کے مال جان کے اندر برکت عطا فرما دے، اللہ اس ادارے کے ساتھ دل رات جو تعاون کرتے ہیں قبول فرما، زندگیاں اللہ اسلام خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آرمی چیف آیا ہے، امیدیں تو تیری ذات سے ہیں، لیکن ایک امید بہت ہمیں امید دلا رہی ہے کہ سادات کی نسبت بھی ہے اور قرآن کی نسبت ہے، امید ہے اللہ کے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہمارے آرمی چیف کریں گے۔ اے اللہ ان سے حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی، کشمیر کی آزادی کا کام لے لے، ملک پاکستان سے سودی نظام کے خاتمے کا اور پاکستان کی خوشحالی کا کام لے لے، عوام کے لیے اللہ خیر کے جذبے اور خیر کے فیصلوں کا کام لے لے، ہماری دعائیں قبول فرما، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں مراکز کو آباد فرما، نکے موٹے چھوٹے بڑے جھگڑوں کو ختم فرما، اور دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اللہ پوری دنیا کے اندر اس کام کو جاری ساری فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما،
پہلے اللہ فصلوں کے اندر پیداوار میں کمی آئی، پھر جانور بیمار ہو گئے، اے اللہ پھر سیلاب آ گیا، گرے پھر اٹھے، گرے پھر اٹھے، اللہ اب سنبھال لے، اب نہ گرانا، اب ہمارے اندر ہمت نہیں۔ اللہ اس فصل میں اتنی برکت دے کہ جانوروں کا نقصان، پچھلی فصل کا نقصان، سیلاب کے سارے نقصان پورے کروا دے۔ بہت ساری اللہ امیدیں ہیں کہ فصل بیچیں گے، بچیوں کی ڈولی بٹھائیں گے، فصل بیچیں گے بچیوں کی تعلیم کے لیے، اللہ ساری آرزویں پوری فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ مولا کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما، ان کے بچوں میں پیار محبت اتفاق اطاعت پیدا فرما، اور میری بہنیں، میری بیٹیاں جو بیٹھی اللہ سے عطا فرما۔ ہمارا بچہ ہے حافظ زبیر احمد، اس کے چچا جان کو اٹیک ہوا، اللہ سے عطا فرما۔ اس کا ماموں مزدوری کرتا ہے، اللہ اوپر سے نیچے گرا، جبڑا ٹوٹ گیا، اللہ تو سے عطا فرما دے۔ اللہ ان کے ماموں کو، ان کے والد صاحب کو اللہ سے عطا فرما۔ خادم خدمت کرتا ہے، نعت آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہے، موقع نہیں ملا، روزی برکت بندوبست ہوتا ہے، اللہ پاک ان کی روزی برکت عطا فرما۔ اللہ جو چاہنے والے سب کی روزی برکت عطا فرما۔ ثنا خان مصطفیٰ قرہ حضرات جو یہاں آ کے چلے گئے اور جا کے آگے، اللہ سب کو منزل مقصود پر عافیت کے ساتھ پہنچا، خیر خوبیاں نصیب فرما۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر جگہ رہنمائی فرما، اللہ ہر جگہ رہبری فرما۔ ربنا تقبل منا، جنہوں نے بھائیوں نے تعاون کیا، تھوڑا کیا زیادہ کیا تجھے پتہ ہے، اللہ کس نیت سے کیا، اللہ نیتوں کے مطابق نہیں، نیتوں تو کھوٹ ہے، اپنے فضل سے اللہ تو فیصلے فرما، اپنے فضل سے اتنا دے۔ اللہ اکبر، وہ فضائل صدقات میں ہے کہ دو فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دینے والے کو بڑھا دے، اللہ جو نہیں دیتا گھٹا دے، لیکن اللہ وہ تو تیری نورانی مخلوق ہے، ہم تیرے نبی کی امتی ہیں، جو نہیں دیتے انہیں دینے کا جذبہ نصیب فرما دے، جو دیا ان کے دینے میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ رلانے والا نہیں ہنسانے والا بنا دے، دین قرآن ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے، نماز کے سجدے ہمارے گھروں میں زندہ فرما، دعائیں قبول فرما، سٹیج کے پیچھے سے لے کر آخر تک جو باہر خدمت کرے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے کرامی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ مصافحہ سب سے ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے مصافحہ۔ اب آپ کھانا کھائیں۔